السلام علیکم ڈے ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں۔ تو اس کا ناول کا نام پڑھنے آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ بہت تیز بھاگ رہا تھا، اندھیری رات میں ہر سو اندھیرے کا راج تھا۔ سرد رات اور دھند تو جیسے آج سے پہلے ایسی کبھی نہ پڑی ہوگی۔ کپ کپا دینے والی ٹھنڈ تھی، لوگ اپنے گرم بستروں میں پڑے ٹھنڈ کو بھلا کر گہری نیند سو رہے تھے۔ بس ایک وہی تھا جو ہر ایک چیز سے، ہر ایک احساس سے بے نیاز پسینے میں شراب بھی بھاگ رہا تھا۔ پسینے کی لہر اس کی کنپٹی سے نکلتی اب اس کے سارے جسم کو بھگو رہی تھی۔ اس کو اپنی بند مٹھیوں میں بھی نمی محسوس ہوئی تھی۔ اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی لپٹ میں لے رکھا تھا اور اس کے اوپر دھند عجیب سی خوف پیدا کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے تیز بھاگ رہا تھا۔ اس کے پاؤں شل ہونے لگے تھے، خون تو جیسے اس کی رگوں میں منجمد ہونے لگا تھا۔ وہ تھک چکا تھا لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے قدم روک نہیں سکتا تھا۔ ایک دم سے اسے ٹرین کی آواز اپنے قریب سنائی دی تھی۔ اس کے بھاگتے قدم اب رکتی ٹرین کی طرح آہستہ آہستہ رکنے لگے تھے۔ اس کا دماغ کام کرنے لگا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے اعصاب ڈھیلے ہونے لگے تھے۔ اشر اشر سے کسی نے آواز دی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ پکارا جائے گا، اس کا نام لیا جائے گا۔ یہی تو ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ وہ فوراً پلٹا تھا، اپنی آنکھوں سے اندھیرے کو چیرتے ہوئے آواز کی سمت دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر ایک دم سے اندھیرا مدھم ہو گیا۔ ہر سو روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ اندھیرے سے نکل آیا تھا۔ فری فری اٹھ جاؤ یار، 4 بار اٹھا کر آ چکی ہوں، اٹھ جاؤ ورنہ تم خواب میں ہی شاپنگ کرنا، ہم چلے جائیں گے بازار۔ وہ شاپنگ کا نام سنتے ہی بجلی کی طرح اٹھی تھی۔ ارے ایسے کیسے چلی جاؤ گی؟ فری نے جلدی سے آنکھیں ملتے ہوئے نشا کو کہا تھا۔ تمہیں سوتے ہوئے چھوڑ کر اور کیسے؟ نشا نے فوراً اس کی ملتی ہوئی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ فری نشا کی چھوٹی بہن تھی اور ان کا ایک ہی بھائی تھا احتشام، جو ان دونوں سے بڑا تھا، جس کی شادی کی ڈیٹ تو فائنل نہیں ہوئی تھی لیکن نومبر مہینہ فائنل تھا، کیونکہ ان کا ارادہ زیادہ دن رکھنے کا نہیں تھا۔ نومبر کے پہلے ہفتے کی کوئی ڈیٹ فائنل کرنی تھی اور اکتوبر کے اسٹارٹ سے ہی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ فری اور نشا تیار ہو کر نیچے آئی تھی اور مسز مرتضیٰ حسن بھی ملازمہ کو کام سمجھاتی بلو سوٹ میں تیار کھڑی تھی۔ ماما آج کس کی شاپنگ کرنی ہے؟ فری کی نیند ابھی بھی نہیں اتری تھی۔ وہ انگڑائے لیتے ہوئے مسز مرتضیٰ حسن سے پوچھ رہی تھی۔ ماما آج میری شاپنگ کر لیتے ہیں، پھر میرے پیپر اسٹارٹ ہو جائیں گے، پھر میں نہیں جا سکوں گی۔ فری نے فارحہ کا جواب سنے بغیر ہی پھر اپنی بات سنائی تھی۔ ٹھیک ہے، پہلے تمہاری کر لیتے ہیں شاپنگ، پھر میں اور نشا باقی سکون سے شاپنگ کریں گے۔ فارحہ نے جان بوجھ کے سکون پر زور ڈالا تھا۔ ہاں، اس کا مطلب میرے ساتھ آپ بے سکون ہوتی ہیں اور آپ ہی کے ساتھ آپ کو سکون ملتا ہے۔ ماما جانی، آپ بیٹیوں میں فرق کر رہی ہیں۔ نشا اور فارحہ نے فری کے انداز پر کہکا لگایا تھا۔ مجھے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ نشا نے بھی فری کو چڑھایا تھا۔ آپ لوگ جو مرضی کہیں، میں ٹلنے والی نہیں ہوں۔ فری نے ان کے مذاق کو ہوا میں اڑایا تھا۔ اچھا چلو، اب دیر ہو رہی ہے۔ فارحہ نے براؤن کلر کا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تھا اور ان کو باہر کی طرف چلنے کا کہا، جہاں ڈرائیور پہلے سے ان کے انتظار میں گاڑی نکالے کھڑا تھا۔ وہ اس کے آئینے کی طرح شفاف چہرے پر نظریں جمائے سوچوں میں گم تھا۔ وہ وہی حسین اجلا دمکتا چہرہ جسے دیکھتے دیکھتے دل میں سکون اترتا جاتا تھا، اور اس سکون میں وہ جھیل سے بہتی آنکھیں جن کا اپنا ہی ایک رنگ تھا، گہری نیلی آنکھیں، ان کے اوپر پلکوں کی گہری چھاؤں، ایسی چھاؤں جو اس کے دریائی نیل جیسے آنکھوں کو ٹھنڈا رکھتی تھی۔ خوبصورت چہرے تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن ہر چہرے کو کھینچنے کی کشش مختلف چہروں میں ہوتی ہے، اور شاید اس کے لیے وہ وہی چہرہ منتخب کیا گیا تھا، اور وہ اپنے منتخب کیے ہوئے چہرے پر دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیسی کشش تھی، اس نازنین کو خبر تک نہیں تھی کہ وہ اس کو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نچا رہی ہے۔ وہ اٹھتی پلکوں کے ساتھ اٹھتا اور جھکی پلکوں کے ساتھ جھکتا تھا۔ وہ چاہتی تو اسے ساری زندگی جھکائے رکھتی، وہ جھکا رہتا۔ دیکھو یار، کومل لوگوں نے سارے چارٹ خراب کر دینے ہیں، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، اتنی محنت سے ڈیزائن کیے ہیں، اب تمہیں میری ہیلپ کرنی ہے۔ وہ اپنی دوست عبیرہ سے کلاس فیلو کی شکایت کر رہی تھی۔ بات کرتے کرتے جب نیلی آنکھیں شہد رنگ کی آنکھوں سے ٹکرائی، پلکوں میں جنبش ہوئی تھی، آنکھوں نے آنکھوں کے لمس کو محسوس کیا تھا، شہد رنگ کو جیسے ٹھنڈک ملی تھی اور وہ کھویا ہوا واپس اپنے حواس میں واپس آیا تھا۔ عبیرہ کے ہنکار بھرنے پر عظیم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہیلو مسٹر، کیا مسئلہ ہے؟ گھور کیوں رہے ہو؟ عبیرہ نے عظیم کو اپنی جانب متوجہ کر کے پوچھا تھا۔ میں نے آپ کو کب گھورا؟ عظیم نے توڑک جواب دیا تھا۔ جو بھی ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کلاس ختم ہو چکی ہے۔ عبیرہ اس کے جواب پر سٹپٹا گئی تھی۔ عظیم نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا۔ عظیم نے کندھے اچکا دیے تھے۔ کیا نظر نہیں آیا؟ عبیرہ الجھی تھی۔ یہی کہ کلاس ختم ہونے کے بعد کلاس روم میں آنا منع ہے، کہیں بھی تو نہیں لکھا؟ عظیم کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ چلو رمیسا، عبیرہ اس کے انداز پر جلا اٹھی تھی۔ ایک منٹ۔ عظیم رمیسا کی جانب بڑھا تھا۔ رمیسا کے حواس فاختہ ہوئے تھے۔ وہاں سے بیگ اٹھا کر کیری آن
کیری آن۔ عظیم جھکا، مجھے بس یہی چاہیے تھا، سیدھا ہوا اور باہر کی جانب چلا گیا۔ بدتمیز، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے تم نے؟ ابیرہ کو عظیم کے بیہیو پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اچھا اچھا چھوڑو، جانے دو، رمیسا نے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا تھا۔ تم تو بس ہر چیز کو جانے ہی دیا کرو۔ رمیسا پر غصہ نکالنے لگی تھی۔ اسی وقت ابیرہ کے موبائل پر چھوٹی سی رنگ ہوئی تھی۔ گاڑی اندر ہی لے آؤ یا باہر تشریف لانا پسند کریں گی؟ ابیرہ میسج پڑھتے ہی سارا غصہ بھول گئی تھی۔ اوہ ہو، آج بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جی، آ رہی ہوں، تھوڑا صبر کرے۔ ابیرہ کے چہرے پر ناگواری کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ آ گیا ہے موصوف، آخر لندن نے اسے چھوڑ ہی دیا۔ لندن نے چھوڑ دیا یا تمہاری یاد نے رہنے نہیں دیا؟ رمیسا نے ابیرہ کی چھوٹی سی ناک پر چونٹی کاٹ کے اسے چہرا تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ابیرہ نے بیچارہ سا منہ بنایا تھا۔ اب چلیں، میں ڈراپ کر دوں؟ ابیرہ نے رمیسا کو آفر کی تھی۔ نہیں یار، آ جائے گا ڈرائیور ابھی، تھینکس، اور مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، رمیسا نے ابیرہ کو جاتے جاتے دھیرے سے کہا تھا۔ ابیرہ بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ رمیسا نے ڈرائیور کو کال کی جو کہ اب موصول نہیں کر رہا تھا۔ رمیسا کو کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے جب اپنی دائیں جانب دیکھا تو کسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ رمیسا آگے بڑھی جب اسے پیچھے سے آواز آئی تھی، یوں نہ ٹھکرانا کسی کی بے جا محبت کو، یہ ظالم پھر مانگنے سے بھی نہیں ملتی۔ وہ سن چکی تھی لیکن پلٹے بنا ہی وہاں سے چلے گئی۔ زین نے آتے ہی لائٹ آن کی تھی۔ اندھیرا چھٹ گیا تھا۔ سخت اندھیرے کے بعد وہ روشنی سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اشر اٹھو، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زین نے اس کے الجھے سے چہرے کو نوٹس لیے بغیر کہا تھا۔ تم جلدی سے ماما کو لے کر آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ اشر زین کو ہدایت دیتے ہوئے گاڑی کی طرف لپکا تھا۔ سنبل اور زین مہرین کو پکڑے لا رہے تھے۔ مہرین کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی۔ اشر گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ اشر نیچے اتر کر مہرین کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ مہرین نے ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ اتنی تکلیف میں بھی نفرت کرنا نہیں بھلائی تھی۔ گارڈ گیٹ کھول چکا تھا۔ اشر نے اسپتال کی طرف گاڑی بھگا دی تھی۔ مہرین کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ سنبل سر دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہارے بابا نے کب آنا ہے زین؟ مہرین نے زین سے پوچھا تو زین کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ وہ کل شام تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اشر نے کسی کو بھی مخاطب کیے بنا کہا تھا۔ کچھ ہی منٹ میں گاڑی اسپتال کے آگے رکی تھی۔ اشر نے اندر داخل ہوتے ہی ڈاکٹر موسیٰ کا پتہ کیا۔ وہ جا چکے تھے۔ ڈاکٹر راحیل موجود تھے۔ انہوں نے ایمرجنسی میں مہرین کا چیک اپ کیا تھا۔ ڈاکٹر نے پریشانی ظاہر کی اور کچھ ٹیسٹ کروائے تھے۔ رپورٹ اگلے دن آنی تھی لیکن ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے وقتی طور پر میڈیسن دے کر ڈاکٹر نے اشر کو ہدایت دے کر بھیج دیا تھا۔ وہ سب گھر واپس پہنچے تو تہجد کا وقت ہو گیا تھا۔ اشر نے اپنے روم میں آ کر وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی اور چھت پر کھلے آسمان تلے آ کر بیٹھ گیا۔ جب فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اسے اپنے اندر سکون اور اطمینان اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، وہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس نے مجھے بھی اکیلا نہیں چھوڑا، کسی مقصد کے لیے ہی وہ مجھے دنیا میں لایا ہے۔ بے شک اس نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، میں تو پھر اس کا بندہ ہوں۔ اللہ میرے دل کو ایسا سکون نہ دینا کہ میں تجھے بھول جاؤں، ہمیشہ اپنے در پر بھٹکتا رکھنا، آمین۔ اشر کی روز کی روٹین تھی، وہ تہجد کے بعد چھت پر آ جاتا تھا، فجر وہیں پڑھتا تھا۔ اسے اللہ کا بنایا ہوا یہ منظر بہت پسند تھا۔ وہ بہت انہماک سے دیکھتا رہتا، کیسے رات دن میں بدلتی ہے، کیسے ستاروں چاند کی روشنی دن کے اجالے سے خفا ہوتی ہے۔ اس کے دل میں ایک نئی امید بڑھتی تھی کہ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی تقدیر بھی بدل دے گا۔ احتشام بھائی، آپ بھابھی کو کب شاپنگ پر لے کے جا رہے ہیں؟ پری رانچ میں اپنی بیٹھی اپنے فرینڈ سے بات کر رہی تھی۔ پری فری ہوئی تو احتشام گھر داخل ہوا۔ پتہ نہیں کل سے بات نہیں ہوئی، جاؤ پانی لا کر پلاؤ مجھے۔ آتے ہی سوال شروع کر دیتی ہوں۔ احتشام ابھی آفس سے آیا تھا، فری شروع ہو چکی تھی۔ شکیلا آپا بھائی کے لیے جوس لے آئیں۔ فری نے وہیں سے ملازمہ کو پاس لگائے تھے، خود ہی بھی ہل لیا کرو، موٹی ہوتی جا رہی ہو بیٹھ بیٹھ کے۔ بھیا، فری موٹی نام سے چڑ رہی تھی اور احتشام کو اس کے چڑھنے سے جیسے راحت ملی تھی۔ تم پوچھ لو اپنی بھابھی سے کب جائے گی محترمہ، میرا کباڑہ کروانے۔ ملازمہ جوس لے آئی۔ احتشام نے جوس کی چسکی لیتے ہوئے الفاظ ادا کیے تھے، بھیا آپ نا پہلے ایسے الفاظ نہ بولا کرے۔ فری نے اپنی بھابھی کے حق میں خفا ہوتے ہوئے کہا تھا، ہاں ہاں، اس میں نا اہل والی کون سی بات ہے؟ احتشام نے اس کی بات کو کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا، تو اور کیا نا اہل ہے، ابھی بھابھی آئی بھی نہیں ہے اور آپ کو پڑ چکی پڑ گئی ہے، ابھی سوچنے، پھر ابھی تو ٹائم بھی ہے۔ فری نے احتشام کو خبردار کیا تھا، اب کیا سوچنا، اگر یہاں نہ کروائی تم لوگ کہیں اور شادی کروا دو گے اور پھر تم کہتی پھرو گی کہ ایک ہی بھائی ہے میرا، اس نے بھی شادی نہیں کروائی، ہمارے شوق اور ادھورے رہ گئے اور پھر مجھے ایسا رشتہ بھی نہ ملے، اس سے بہتر ہے کہ اب ہی اپنی بلی دے دوں۔ احتشام نے فری کی نقل اتاری اور بیچارہ سا منہ بنا کے رہ گیا تھا۔ اس میں بلی دینے والی کون سی بات ہے؟ ہم آپ کو مجبور تو نہیں کر رہے، آپ نہ دے بلی۔ ویسے بھی سنبل بھابھی اتنی پیاری ہیں، ان کو تو کوئی بھی اچھا سا رشتہ مل جانا ہے، اور شکریہ ادا کیجیے گا میری ماما کا جنہوں نے اتنی پیاری بھابھی ڈھونڈی ہے آپ کے لیے۔ فری اور احتشام ایک دم پیچھے سے آئی اور آواز پر چونکے تھے۔ فری کے چہرے پر غور سے رنگ کھلے تھے۔
السلام علیکم۔ عہد کے پیچھے کھڑی سما نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام خالہ جانی، آئیے بیٹھیے۔ السلام علیکم۔ عہد نے فریق کو سلام کیا جو احتشام سے ملنے کو آگے بڑھا تھا۔ بہت بہت شکریہ خالہ جانی آپ کا۔ احتشام نے سر جھکا کر دل پر ہاتھ رکھ کر سمن کو شکریہ ادا کیا تھا، اس لیے سمن نے بات کو نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ارے خالہ جانی آپ نے اتنے نکارا انسان کا اتنا اچھی جگہ رشتہ جو کروا دیا، ورنہ کہاں بیچارہ مارا مانا پھرتا۔ احتشام نے آنکھوں میں چارگی بھر کر منہ پر سونے سجائے بڑی رسانی سے کہا تھا کہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میرے چھوٹے بھائی نے جو کہا کہ آپ کا شکریہ ادا کر دوں تو میں نے سوچا پہلے یہی کام کر دوں۔ خالہ جانی بھیا پہ تو آپ نے احسان کر دیا، لیکن بھابھی پہ ظلم کیا ہے آپ نے۔ سب فری کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، کیسا ظلم؟ سمن نے بھی ان کی نااہل باتوں میں دلچسپی دکھائی تھی۔ خالہ جانی وہ ایسے ایک تو میرا بھائی کنجوس ہے، ابھی شادی ہوئی نہیں کہ جیب کی فکر پڑ گئی، اور پھر اداکاری تو آپ دیکھ ہی چکی ہیں۔ بھابھی بھی کہیں گی کہ بہت ہی باز ہیں یہ تو۔ سب فری کی بات پر کھل کر ہنسے تھے۔ ملازم سب کے لیے جوس اور لوازمات لے آئی تھی۔ وہ ان کی پرانی ملازمت تھی، اس لیے جانتی تھی کس کے آئے پہ کیا سرو کرنا ہے۔ گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ اور سنائیں خالہ جانی کیسی ہیں آپ؟ فری سمن کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ احتشام اور راحت بھی اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ بالکل پھر تمہارے سامنے یہ نشا اور فاریہ نظر نہیں آ رہی، بازار گئی ہوں گی یقیناً۔ سمن نے ناش میں نظر دوڑائی تھی۔ جی بازار ہی گئی ہیں، آتی ہوں گی میں فری کے آتی ہوں گی، وہ کہہ کر کچن کی طرف گئی تھی، اور کسی کی آنکھوں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ فری نے ملازمہ کو رات کے کھانے کی ہدایت دی اور خود لاؤنج کا رخ کیا تھا۔ آ جائیں خالہ جانی، آ جائیں، آپ روم میں ریسٹ کر لیں۔ فری سمن کو ساتھ لے کے روم میں گئی تھی۔ آپ ریسٹ کریں، تھک گئی ہوں گی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فری نے سمن کی طبیعت کا پوچھا۔ ان کو 2 سال سے شوگر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری ہو گئی تھی، ٹانگوں میں بھی درد رہتا تھا۔ جی بیٹا ٹھیک ہے، شکر اللہ کا، دعائیں لگ گئی ہیں، اب تو اللہ پاک شفا دے آپ کو، آمین۔ چلے آپ آرام کریں، کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں۔ فری نے جاتے جاتے پوچھا تھا۔ نہیں کوئی نہیں، اوکے کہتے فری دروازہ بند کر کر باہر آئی تھی۔ ملازمت سے سمن کے روم میں پانی رکھنے کا کہتے اوپر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو باہر رش لگا ہوا تھا، دیگیں بن رہی تھی، اس کے بابا فوراً بھی باہر مصروف تھے۔ لاؤنج میں قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ڈائننگ روم میں بھی مرد حضرات بیٹھے، وہ کچن میں گئی، وہاں سب ملازمین انتہائی مصروف تھے۔ کوئی فروٹ کاٹ رہی تھی، کوئی جوس بنا رہی تھی، تو کوئی برتن سیٹ کر رہی تھی۔ السلام علیکم باجی، سب نے اسے دیکھ کر سلام کیا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں باجی، ایک ملازمہ آگے آئی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ ہاں بس پانی کا گلاس دے دو باجی، جوس پی لیں، بن گیا ہے۔ ایک جوس بناتی ملازمہ نے جلدی سے گلاس میں ڈالا، اس نے وہیں پر بیٹھ کے پیا تھا۔ باجی، ایک ملازمہ نے اسے جاتے ہوئے مخاطب کیا تھا۔ اس کا دکھ چہرے سے ہی جھلک رہا تھا۔ باجی آپ کو پتہ ہے آپ بہت سندر ہے، میری بیٹی آپ کو دیکھتی رہتی ہے، جب میرے ساتھ آتی ہے اب روز آنے کی ضد کرتی ہے۔ رمیسا پھر اپنے لبوں کو اس کے لیے ہلکی سی زنبش دی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا اس کو اسکول بھیجا کرو، بہت اچھا پڑھے گی، اور اسکول کے بعد اسے ٹیوشن میں پڑھا دیا کروں گی۔ رمیسا نے اسے پھر سے کہا تھا۔ جی باجی بھیجوں گی۔ رمیسا اپنے کمرے میں آئی، ظہر کا وقت تھا، فریش ہو کر لائٹ یلو کلر کا سوٹ پہنے وہ باہر آئی تھی تو اس کی آستین چڑھی ہوئی تھی۔ وہ وضو کر کے آئی تھی، اس نے مصلی بچھایا، نماز ادا کرنے لگی تھی۔ نماز کے بعد سجدے میں گر کر اپنے رب کے آگے رونے لگی تھی۔ اسے یاد تھا جب بھی وہ اس کی بات نہ مانتی تھی کیسے اسے رو جاتا تھا، اور پھر رمیسا کو اس کی بات بھی ماننی پڑتی تھی، اور ہوم ورک کر کے بھی مناتی تھی۔ وہ بہت پیار کرتی تھی اس سے، اس کا لاڈلا تھا۔ رائمہ اس کے کمرے میں آئی۔ کیا حال ہے میری شہزادی کا؟ رائمہ نے اسے لاڈ سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ ماں کے گلے لگ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ ماما وہ کیوں چھوڑ گیا ہمیں، اسے ایسے تو نہیں جانا چاہیے تھا نا، اس نے بہت کچھ کرنا تھا زندگی میں۔ ماما وہ آنسو نہیں تھمے تھے جب بھی وہ اسے یاد کرتی تھی۔ جو چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے، حوصلہ کرو، ہمیں بھی تو دیکھو، ہمارے پاس بھی تو تم ہی ہو۔ اب اپنے بابا کو دیکھو، ان کے لیے تم سب کچھ ہو، سنبھالو خود کو ہمارے لیے۔ رائمہ کی خود کی حالت خراب تھی، رو رو کے پھر بھی وہ رمیسا کو حوصلہ دے رہی تھی۔ مائیں اپنے اولاد کو ہر دکھ سے اپنی آنچل میں چھپا لیا کرتی ہیں، جو دکھ ان کی قسمت سے جڑے ہوتے ہیں وہ ان کو آتے ہی ہوتے ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا 70 موت سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسے تو آزمائش کرنی ہوتی ہے نا، اپنے لیے نہیں اپنے بندوں کے لیے، تاکہ اس کا بندہ بھی تو اپنے خدا سے پیار کرے، اپنا ایمان پختہ کرے۔ خدا تو اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے، لیکن بندوں کو خود سے پیار کروانے کے لیے ان کو آزمائش میں سے گزارنا پڑتا ہے۔ وہ تو گنہگار بندوں کی طرف زیادہ دیکھتا ہے کہ کب وہ اس کی طرف قدم بڑھائیں، اور وہ ایک قدم پہ 2 قدم بڑھا دے۔ چلو شاباش اٹھو اور باہر آؤ، دعا ہو رہی ہے، پھر کھانا بھی تقسیم کرنا ہے۔ آج کا دن اس گھر کے مکینوں پر بھاری ہوتا تھا۔ آج کی رات کوئی بھی اپنے کمرے میں سوتا نہیں تھا۔ السلام علیکم ماما، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اشر روز بحرین کو سلام کرنے آتا تھا اور وہ صرف سلام کا جواب دیتی تھی۔ اشر پھر باہر آ جاتا روم سے۔ اشر بھائی، ماما کہہ رہی ہیں
لانڈری سے کپڑے نہیں آئے ان کا پتہ کر لیں۔ اشر ناشتہ کر کے چائے پی رہا تھا۔ جانے سے پہلے بتا دیجیے گا۔ مہرین اکثر کام میں سنبل سے ہی کہلواتی تھی۔ اوکے ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ سنبل اشر کے نے مہرین کے جواب میں دینے پر سنبل سے پوچھا۔ جی بھائی بہتر ہے، آپ کا شکر ہے۔ ماما کی رپورٹ بھی لانی ہے آج، سنبل نے یاد کروایا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں کام سے فری ہو کر لے آؤں گا۔ رات کو بابا کی بھی فلائٹ ہے، ان کو اب لینے جانا ہے انشاءاللہ۔ اتنا کہہ کر اشر گاڑی کی چابی لے کر باہر آ گیا تھا۔ ذہن اٹھ بھی جاؤ، سارے ہی جاگ چکے ہیں، رات کو تم اکیلے نہیں۔ رات تم اکیلے نہیں تھے، کال بھی اٹینڈ کر لو۔ زین کے فون پر مسلسل چوتھی بار کسی نے کال کی تھی اور سنبل اسے اٹھا رہی تھی۔ سنبل مہرین کو ناشتہ دے کر میڈیسن دے چکی تھی اور اب کپڑے پریس کر کے رکھ رہی تھی جب شام کی کال نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ ہیلو محترمہ، کہاں غائب ہیں آپ؟ سنبل کے کال اٹھاتے ہی احتشام نے اپنی بات کہی تھی۔ السلام علیکم، سنبل نے جواب میں سلام کیا تھا۔ سوری، وعلیکم السلام۔ احتشام نے کچھ شرمندہ ہو کر سوری کہا تھا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ سنبل نے نارمل لہجے میں پوچھا تھا۔ ہم تو ٹھیک ہیں، آپ بتائیں کہاں غائب ہیں؟ کہیں نہیں، بس ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا آنٹی کو؟ احتشام ذرا فکر مند ہوا تھا۔ سنبل نے تفصیل سے ساری بات بتائی تھی۔ اوہ اللہ، صحت ہے ان کو؟ تم نے بتایا ہی نہیں۔ احتشام نے گلہ کیا تھا۔ بس پریشانی میں یاد نہیں رہا۔ مطلب جب آپ پریشان ہوا کریں گی مجھے بھول جایا کریں گی۔ ارے نہیں نہیں، سوری، یہ مطلب نہیں تھا میرا۔ سنبل نے سچ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا اگر یہ مطلب نہیں تھا تو مطلب آپ یاد کرتی ہیں مجھے؟ احتشام نے اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے اسے چھیڑا تھا۔ سنبل اس کی بات پر چپکے سے کال کاٹ دی تھی اور وہ خوش تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اس کی پریشانی کم کی تھی۔ وہ سب مل کر ڈنر کر رہے تھے۔ آہا تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ فاریہ نے ڈنر کرتے ہوئے آہا سے پوچھا تھا۔ جی بس لاسٹ سیمسٹر ہے، اس کے بعد اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر بابا کو مجھ میں صلاحیت لگی بزنس کرنے کی پھر ہی اجازت دیں گے۔ آہا نے ایک نظر چھپ کر دیکھتی آنکھوں پر ڈالی تھی اور ساتھ ہی گنی پلکوں نے سایہ کیا تھا نظر پہ۔ گڈ، اللہ تمہیں کامیاب کرے، آمین۔ سب کے لب ہلے تھے لیکن جو دھیمے سے لب ہلے آہت نے وہی آواز سنی تھی۔ ماما، سنبل کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سنبل بتا رہی تھی۔ شام نے سب کے سامنے ہی بتا دیا تھا۔ شادی سے پہلے بات کرنے کو ان کے ہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فاریہ اور اس کے شوہر سیف دونوں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی اور ان کو پورا اعتماد بنایا تھا۔ کیا ہوا ہے مہرین کو؟ فاریہ نے سمن سے پوچھا تھا۔ اسے لگا کہ سمن کو پتا ہوگا۔ پتا نہیں، میری تو 3-4 دن سے بات ہی نہیں ہوئی۔ مجھے لگا بیٹی کی شادی ہے، مصروف ہوگی۔ سمجھ چکے مہرین کی دوست تھی، سمن کو سنبل اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے احتشام کے لیے پرپوزل دیا تھا جو مہرین نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا۔ ڈنر کر کے کال کرتی ہوں، فاریہ نے کہا تھا۔ ماما بات کر لو، جا کر ایک بار طبیعت کا پوچھ آنا اور آنٹی سے پوچھ لینا آپ کے کہ وہ سنبل بھابھی کو شاپنگ کے لیے بھیجیں گے یا ان کا ناپ دے دیں گے؟ پھر کیا خیال ہے؟ نشا نے فاریہ اور سمن کی رائے لینے کے بعد ان کی طرف دیکھا تھا۔ صحیح ہے، ایسے کر لیتے ہیں، بات تو کر کے دیکھو۔ اوکے بھائی، میرا تو کل ٹیسٹ ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، صبح ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ فری کہتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ لازمہ برتن اٹھانے لگی۔ احتشام اور راحت باہر گھومنے کے لیے نکلے تھے تو ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، بادل بھی گھوم رہے تھے۔ موسم کی صورتحال دیکھ کر بھی وہ دونوں گاڑی کی بجائے بائک پر ہی گئے تھے۔ نشا اور فاریہ سمن کو اب تک کی شاپنگ دکھانے میں مصروف تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے ونڈوز میں سے کمرے کی ہر چیز کو اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ نشا کے اندر تھکاوٹ کی جگہ اب تر و تازگی نے لے لی تھی۔ وہ جلدی سے کام نپٹا کے لان میں رکھی ہوئی چیئر پر آنکھیں موند کر لمبے سانس لیتی ہوا کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ نہ جانے کب اس کو نیند نے آغوش میں لیا، اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ فری چھت پر روم میں وہ کرتی ٹچ یاد کر رہی تھی جب اس نے ونڈو سے جھانکا۔ نیچے لان میں چیئر پر سوتی نشا پر نظر پڑی تھی۔ اسے ایسے سوتے ہوئے اپنی بہن پر بہت پیار آیا تھا۔ فری بک ہاتھ میں لیے نیچے ہی پہنچی۔ بارش سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے آ کر نشا کو اٹھایا تھا اور اسے پتہ نہیں کب نیند آئی۔ وہ تو سمجھی کہ خواب میں بارش ہو رہی ہے۔ نشا بارش اور فری کو اٹھانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اٹس اوکے، اب تھکی ہوئی تھی اس لیے نیند آ گئی ہوگی، چلے روم میں جا کے سو جائیں۔ اور مجھے تو بھی پڑھنا ہے۔ اوکے گڈ نائٹ کہتے نشا کمرے میں پہنچی تو نیند اٹھ چکی تھی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ فری وہیں لانچ میں بیٹھ کر پڑھنے لگی تھی۔ انسان سارا سال اگر محنت کر لے تو اسے ایسے راتوں کو جاگنا نہ پڑے۔ اسے اپنے عقب سے آواز آئی، پیچھے موڑے بنا وہ آواز کو پہچان گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس نے لیب سے رپورٹ لی۔ ڈاکٹر راحیل آج چھٹی پر تھے اور ڈاکٹر موسیٰ ایک اور آپریشن میں مصروف تھے۔ اس کو زیادہ ان ڈاکٹرز پہ یقین تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو کل آ جائے گا۔ رپورٹس تو مل گئی ہیں۔ اس نے لانڈری والے کو کال کر لی تھی۔ اس نے بھی کل کا کہا تھا، کل آپ کے کپڑے پہنچ جائیں گے سر۔ آج کوئی کام بھی نہیں نپٹ رہا تھا۔ اس نے سنبل کو کال کی اور کہا اور سب کچھ بتا دیا۔ پھر وہ وہیں سے فیکٹری کا چکر لگانے چلا گیا تھا۔ سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ چیک کرتا ہوا کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ آج اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ جا کر اپنے آفس میں حساب کتاب دیکھنے لگا۔ اس حساب کتاب کا کچھ کام باقی تھا۔ اس نے کوئی مصروفیت ملنے پر شکر ادا کیا اور کام کرنے لگا۔ شام کے 5
5 بج گئے تھے اور وہ آفس سے نکلا تھا، لنچ اس نے نہیں کیا تھا۔ آفس سے نکل کر گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موڑ لی تھی۔ اشر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی، کسی نے آسمانی آواز میں اسے پکارا تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تھی، وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں پھر وہ رات والا خواب آیا تھا۔ اس نے ہر خواب میں اس نسوانی آواز کا پیچھا کیا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کے تھک جاتا تھا اور وہ آواز غائب ہو جاتی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو سنبل سے چائے بنانے کا کہا تھا۔ آپ نے لنچ کیا؟ سنبل اس کی عادتوں سے واقف تھی۔ نہیں اشر بھائی، ایسا کب تک چلے گا؟ آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ رکھتا تو ہوں۔ اشر نے اپنے اوپر ایک نظر ڈالی تھی۔ اوکے، آپ فریش ہو کر آئیں، بھوک لگی ہوگی، آپ کو میں کچھ لا کے دیتی ہوں۔ ماما کیسی ہیں؟ اشر نے جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی ٹھیک ہیں، ان کی فرینڈ آئی ہوئی ہیں، ان کے پاس ہی بیٹھی ہیں۔ اوکے۔ اشر فریش ہو کر نیچے آیا تو سنبل چائے کے ساتھ نگٹس وغیرہ فرائی کر رہی تھی۔ وہ کچن میں اس کے پاس ہی آ گیا تھا۔ سنبل نے ٹیبل پر چائے اور نگیٹس رکھے تھے اور وہ چیئر پر وائٹ شلوار قمیص پہنے آستین میں اوپر چڑھائے بلیک واچ لگائے انداز سا چہرے سے زیادہ لگ رہا تھا۔ بلیک واچ سنبل نے اسے گفٹ کی تھی، تب سے وہ وہی پہننے رکھتا تھا۔ اشر بھائی، آپ کو کوئی لڑکی پسند کرتی ہے کیا؟ سنبل نے اچانک سوال کیا تھا، جس پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ کیا مطلب؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، لڑکیاں ہی آپ کو پسند کر سکتی ہیں، اتنے ڈیسنٹ جو ہیں آپ۔ وہ اس کی بات پر پھر سے مسکرایا تھا۔ بس کوشش کر کے تھوڑا سا اور مسکرا لیا کریں، سنبل نے ریکویسٹ کی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ اور ہاں، آپ چائے میرے ہاتھ کی پیتے ہیں اور کھانا بھی مجھ سے لیتے ہیں، تو بعد میں کیا کریں گے؟ سنبل نے ایک مشکل سوال اس سے کیا تھا۔ خود کر لیا کروں گا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے سوچ کر جواب دیا تھا۔ خود کیسے کریں گے؟ مصروفیت تو اتنی پا رکھی ہے آپ نے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لیں۔ اوکے، کر لوں گا۔ اس نے سنبل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے، ویسے اس کی جان نہیں چھوٹنے والی تھی، وہ جانتا تھا۔ ایک ہفتے سے سائم نے اسپورٹ بائک کی ضد لگا رکھی تھی، اس لیے آج اس کے بابا خرم نے اسے بائک لا کر دی تھی۔ وہ خوشی کے مارے اپنے بابا کے گلے لگ گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ بابا، یو آر دا بیسٹ بابا ان دا ورلڈ۔ وہ خوشی سے چہک رہا تھا۔ لیکن تمہیں شرائط تو یاد ہے نا؟ پونم نے اسے چند شرائط پر بائک لے کر دی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا ابھی وہ چھوٹا ہے، اسپورٹ بائک چلانے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اکلوتے ہوتے ہیں نئی بات منوا کر ہی دیتے ہیں۔ تم رات کو بائک نہیں لے کر جاؤ گے اور تیز چلانے کی تو بالکل کوشش نہیں کرو گے، اور ویکینڈ پر چلایا کرو گے بس۔ اگر منظور ہے تو بتاؤ۔ خرم نے 20 سالہ سائم کے سامنے اپنی شرط رکھی تھی۔ وہ مان گیا تھا۔ اسے یہی خوشی تھی کہ اسے بائک مل رہی ہے۔ بائک آنے کے بعد وہ اپنی پہلی شرط بھول گیا تھا۔ وہ راتوں اپنے فرینڈ کو ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں پارٹی کے لیے مدعو کر چکا تھا اور منت سماج کر کے تھوڑی دیر کے لیے بائک لے گیا تھا۔ وہ 5 دوست جب ریسٹورینٹ سے باہر نکلے، رات کے 9 بج رہے تھے۔ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا، کیوں نہ ریس لگائی جائے؟ ان میں سے ایک نے آئیڈیا دیا تھا۔ نہیں، میں بائک تیز نہیں چلا سکتا، بابا سے وعدہ کیا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، چیک تو کرے کتنا تیز بھاگتی ہے بائک۔ ڈرو نہیں، دوسرے دوست نے حوصلہ دیا تھا اسے۔ کچھ دیر بعد وہ سب روڈ سلیکٹ کر کے وہاں قطار میں لگے ہوئے تھے۔ 20 سالہ سائم کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیکنڈ نمبر پر بائک پر بیٹھا سگنل کے انتظار میں تھا۔ 1 2 3 4 گو۔ وہ سب ہوا کی مانند وہاں سے نکلے تھے، بس ایک کی رفتار ذرا دھیمی تھی۔ 15 منٹ میں ان کو مقررہ جگہ پر پہنچنا تھا۔ 20 سالہ لڑکا کبھی چوتھے کبھی تیسرے نمبر پر تھا۔ 10 منٹ ہو گئے تھے، 5 منٹ تھے ان کے پاس۔ سب کو دیکھ کر اسے بھی جوش آیا تھا۔ 12 منٹ ہو گئے تھے، 3 منٹ باقی تھے۔ جیسے ہی اس نے ریس دی، اس کا بیلنس آؤٹ ہوا تھا۔ نشا آپی، پری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ نشا کو مخاطب کیا جو سونے کے لیے لیٹی تھی۔ نشا نے آنکھیں موندے جواب دیا تھا۔ اگر آپ کو کوئی پرپوز کرے تو اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ نشا نے فٹ سے آنکھیں کھول دی تھی کہ اور پری کو دیکھا تھا۔ تمہیں رات کو 11 بجے کیسی باتیں سوچ رہی ہیں؟ آپ ہی بتائیں نا۔ پری نے اسٹارٹ کیا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے سوچا نہیں کبھی۔ تم بتا دو، تم نے سوچا رکھا ہوگا، سوال جو کیا ہے تم نے۔ پری نے گہرا سانس لیا، کچھ ڈفرنٹ انداز ہو۔ یہ نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں رہ نہیں سکتا تمہارے بنا، یہ وہ کچھ ایسے الفاظ ہوں کہ کہنے والے پر پیار آئے نہ آئے، الفاظ پر لاڈ ضرور ہے۔ پری آج بالکل ہی فریش لگ رہی تھی۔ اور وہ کیسے الفاظ ہونے چاہیے محترمہ؟ نشا کونیا بیڈ پر رکھے اسے اپنے اور دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جیسے پری کو سوچتے رہی تھی بارش ہو رہی ہو، بارش کی ٹپ ٹپ گرتی بوندیں ایک اوریجنل میوزک سنا رہی ہوں۔ مس نشا، کیا تم اپنی کتابوں پہ اپنے نام کے ساتھ میرا نام لکھنا پسند کرو گی؟ کیا تم سجدے میں خدا سے میرا ساتھ مانگنا چاہو گی؟ پری نشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سیریس ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، نشا کی ہنسی نکل گئی تھی کہ آپ ہی ابھی کچھ سوچا نہیں، الفاظ کا جو منہ میں آیا بول دیا بس۔ ہاں، لیکن وقت اظہار کے دوران بارش ضرور ہو رہی ہوگی، کیونکہ مجھے بہت پسند ہے۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے جب کوئی دل توڑے تب بارش ضرور ہوتی ہے، کیونکہ جب آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تب بارش بھی ساتھ ہو تو بہت سکون ملتا ہے۔ بارش میں کوئی آپ کے آنسو نہیں پہچان سکتا۔ آنسو کی بوندیں اور بارش کی بوندوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ روتے ہوئے جب دل ساتھ دے دے تو درد خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہمارا دکھ بانٹ رہا ہو، جیسے ہمیں دکھ ہے ویسے ہی ان بادلوں کو بھی ہے۔ نشا کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ آپ ہی کچھ ہوا ہے کیا؟ پری نے غور سے نشا کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں تو
نشا ایک دم چونک گئی تھی، پھر آپ اتنی خوفناک باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ پری آستہ آواز میں ایسے بول رہی تھی جیسے کوئی راز کی بات کر رہی ہے، اور نشا کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی۔ چلو اب سو جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ نشا کروٹ لے کر آنکھیں موند گئی تھی اور پری کسی سوچ میں الجھی بیٹھی ہوئی تھی۔ فاریہ میں چاہتی ہوں پری اور راحت کی منگنی بھی کر دے تو شام کی شادی کے ساتھ ہی۔ سمن اور فاریہ نے 3-4 سال سے سوچ رکھا تھا۔ خرم اور سمن کے شوہر وہاب کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، سب جانتے تھے کہ جب پری کے علاوہ راحت کی پسند بھی شامل ہے ٹھیک ہے، لیکن ابھی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لے دونوں۔ ارے فاریہ پڑھتے رہیں گے، اچھا ہے، ان کو بھی ابھی پتہ چل جائے گا، ورنہ تمہیں تو کالج یونیورسٹی کے حالات کیا پتہ ہے، پھر اگر میرے بیٹے نے کوئی اور پسند کر لی مجھے نہ کہنا۔ عہد ایسا نہیں ہے سمن، فاریہ نے عہد کی سائن لی تھی، ایسا ویسا ہونے کا پتہ بھی تو نہیں چلتا۔ اب ہم نے ان کے بارے میں سوچ رکھا ہے، عہد کو پتہ بھی نہیں تھا، پھر بھی بیچ بیچ میں ہی پری کو پسند کر بیٹھا۔ یہ تو شکر ہے پری کو ہی پسند کیا ہے، ورنہ میرے لیے وہ تو مشکل ہو جانی تھی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی نشا کا پہلے ہو جاتا، کہیں وہ بڑی ہے، فریق سے کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ نشا کا بھی اچھی جگہ ہو جائے گا، پریشان نہ ہو تم، اب یہ معاملہ تو نپٹا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سمن نے فاریہ کی رائے لی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک بار بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، ان کی رائے بھی تو ضروری ہے نا۔ ٹھیک ہے، پوچھ لو خرم سے۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ کیسا سفر رہا دوسرا؟ اشر ایئرپورٹ پر اپنے بابا کو پہلے سے ہی لینے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، میں ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ کا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ جی بابا میں ٹھیک ہوں، تمہاری ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پہلے سے بہتر ہے۔ آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ پھر وہ دونوں کام کی باتیں کرتے گھر پہنچے تھے، 10 بج رہے تھے، سب نے مل کے کھانا کھایا۔ زین بیٹا آپ کی اسٹڈی کیسے چل رہی ہے؟ جی بابا بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ تمہاری ماما کی رپورٹس مل گئی؟ اشر جی مل گئی ہیں، بس ڈاکٹر کو کل چیک کروانی ہے۔ اوکے، اور سنبل کی شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ میری تھوڑی ہی رہتی ہے، بس کل سے ہم بھی بازار جائیں گے، طبیعت کی وجہ سے جان نہیں پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے اشر، تم نے ان کو بازار لے کر جایا کرنا، کام میں دیکھ لوں گا، تم شادی کی تیاری کرو۔ اور زین تم فری بس دوستوں کے ساتھ نہ پھرتے رہا کرو، اپنی اسٹڈی پر بھی فوکس کرو، مجھے تمہارے صرف پاسنگ مارکس نہیں چاہیے۔ آئی سمجھ جی بابا، زین نے بڑی شرابت سے جواب دیا تھا۔ سب گپ شپ کر کے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور اشر لو میں اکیلا بیٹھا تھا، اداس بیٹھا ستاروں کی طرف دیکھتا کسی سوچ میں گھومتا۔ آج بابا کے گلے لگ کر خوب رونے کو دل کر رہا تھا، اس کا وہ ساری گھٹن باہر نکال دینا چاہتا تھا، جب وہ خوش رہنا چاہتا تھا، لیکن خوش رہنا کسی کے بس میں تو نہیں ہوتا، یہ دیکھو زندگی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے انسان کو ہنسا دے، اور ورنہ ساری زندگی خوشیوں کی چوکھٹ پہ وہ بیٹھائے رکھے، تو کیا وہ ساری زندگی اپنی خوشیوں کی تلاش میں بھٹکتا رہے گا؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا تھا کہ اچانک کسی کے ہاتھ پر وہ چونکا تھا۔ بابا آپ آئیے بیٹھے، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سوئے نہیں آپ؟ اشر نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ ٹھیک ہوں میں بیٹا، سوئے تو تم بھی نہیں ہو؟ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے۔ جی بس میں سونے ہی چاہ رہا تھا، اشر نے نظر چرا کر جھوٹ بولا تھا، جبکہ اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو سونے سے ڈرتا تھا۔ ایک پہیلی تھی اس کے خواب میں جس کا اسے سرا نہیں مٹ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ کچھ نہیں بابا، اشر اپنے بابا کو نہیں بتاؤ گے؟ میں نے بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ کوئی بات بھی نہیں ہے، پتہ ہے جب تم چھوٹے تھے تو میرے بنا سوتے نہیں تھے، ڈر جاتے تھے، سکون سے تم صرف میرے ساتھ ہی سوتے تھے، یہ وجہ تھی، پھر مجھے بھی تمہارے بنا نیند نہیں آتی تھی، تمہاری دادی تمہیں اپنے سہارے ٹال دیتی تھی، میں اٹھا کر لے آتا تھا سوئے ہوئے کو ہی، تمہاری دادی کہتی رہتی بچہ اٹھ جائے گا سویا رہنے تو، لیکن میں ایک نہ سنتا تھا، اور پھر تمہیں سینے سے لگا کر سکون سے سو جاتا تھا، اور تم بھی ساری رات نہیں جاگتے تھے، تو میرے ساتھ آفس جانے کی ضد کرتے تھے، تب میں نے سوچ لیا تھا پہلے تم سے پوچھوں گا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، پڑھ کے کراؤں گا وہی، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ ہی رہو گے، اور دیکھو اب شکر اللہ کا تم کہیں دور نہیں گئے، میرے پاس ہی ہوتے ہو۔ جی بابا میں بھی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا۔ چلو پھر اب سوتے ہیں، تم بھی جا کے سو جاؤ اب۔ جی آپ چلیں، میں بھی آتا ہوں بابا، آج بھی سلا دینا مجھے، سکون سے سونا چاہتا ہوں پلیز بابا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو عمر آئے تھے، وہ اپنے بابا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے تھے، ریسیپشن سے انہیں پتہ چلا کہ وہ ایمرجنسی وارڈ میں ہیں، وہ لفٹ کی مدد سے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچے تو ڈاکٹر نے جلدی سرجری کرنے کا کہا تھا۔ ریسیپشن پر وہ بھاری فیس ادا کر کے ڈاکٹر سے منت کر رہے تھے کہ ان کو جتنے پیسے چاہیے لے لے، لیکن اس کی زندگی بچا دے، آپ حوصلہ رکھیں، دعا کریں، کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ وہ خدا کے آگے سجدہ ریز تھے، اور اندر سینئر جنرل کے درمیان بیٹا 20 سالہ سائن زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا تھا۔ اس کی ضد اور لاپرواہی نے اسے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ رائمہ اور رمیسا احمد رو رو کے اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی مانگ رہے تھے، لیکن جب وہ کن کہہ دے کہ کوئی اس کے فیک ان کو نہیں روک سکتا۔ سائن کے سر میں گہری چوٹ آئی تھی، ڈاکٹر 4 گھنٹے بعد سرجری میں کمر کر چکے تھے۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بیٹا؟ احمد نے ڈاکٹر کی باہر آتے ہی پوچھا تھا۔ سرجری ہو گئی ہے، باقی اس کے ہوش میں آنے تک ہم
کچھ نہیں کہہ سکتے اور ہوش کب تک آئے گا؟ احمد نے ساتھ ہی دوسرا سوال کیا تھا۔ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سر میں بہت گہری چوٹ آئی ہے، ہوش میں آنے کے بعد ہی ہم کنڈیشن بتا سکتے ہیں، ہوش کب آئے گا یہ بھی نہیں کنفرم۔ نہ میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا؟ احمد پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھے۔ 5 گھنٹے بعد سائن کو ہوش آ گیا تھا۔ یہ وقت احمد، رحمہ اور میسا پہ جیسے گزرا تو وہی جانتے تھے۔ ہوش آنے کے بعد ڈاکٹر نے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ سب خوشی سے اور ہمت سے روئے بنا اس کے سامنے تھے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو پریشانی سے دور رکھنے کو کہا تھا تاکہ وہ دماغ پہ زیادہ زور نہ ڈالے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ رائمہ نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ اس کی نظروں میں آنسو دیکھ کر رائمہ کے دل پہ بھی بیج سا لگا تھا۔ احمد نے اس کی آنکھیں صاف کی تھی۔ بس ٹھیک ہو جاؤ میرا بیٹا، سائن ٹھیک ہو جاؤ بس جلدی سے۔ رائمہ نے بہت مشکل سانسیں روک کر سے بات کی تھی۔ ڈیڈی، اس کی سانس اٹک رہی تھی۔ احمد ڈاکٹر کو بلانے بھاگا تھا۔ سائن، رائمہ رمیسا سائن کو بلا رہی تھی اور وہ سکون سے لیٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی ان کو باہر نکال دیا تھا۔ اس کی سانس کیا اٹکی تھی؟ رائمہ اور رمیسا، احمد کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کچھ دیر بعد باہر آیا تھا۔ احمد نے رائمہ اور رمیسا نے ڈاکٹر کے منہ کی طرف دیکھا تھا۔ سوری، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم بچا نہیں سکے۔ وہ رات ان کے لیے سیاہ رات تھی۔ رمیسا کے گھر ہر سال اسی دن قرآن خوانی کروائی جاتی تھی جس دن سائم اس دنیا سے گیا تھا۔ وہ فیملی ادھوری ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے انہوں نے خود کو سنبھالا تھا۔ کوئی کسی کو حوصلہ بھی کن الفاظ میں دیتا، سب خاموش رہنے لگے تھے۔ رمیسا کی یونیورسٹی میں پارٹی تھی جس کی تیاری میں اسے کچھ کام سونپے گئے تھے۔ اس کی رائٹنگ اور ڈیزائننگ بہت اچھی تھی، اس لیے اسے ڈیزائننگ والے کارڈ بنانے تھے۔ ان کی یونی کے دو بہت اچھے اور اولڈ ٹیچرز ریٹائر ہونے والے تھے۔ ان کی وداعی پارٹی رکھی گئی تھی۔ یونی پہنچی اور بجے قدموں سے کلاس روم کی طرف بڑھتی۔ آج بھی ابیرہ نے اپنی مدر ان لا کی خدمت کرنی تھی، اس لیے وہ نہیں آئی۔ وہ اپنے فیونسی کے ساتھ تھی۔ وہ آج بھی اداس سے کلاس روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پیریڈ سٹارٹ ہونے میں بھی 10 منٹ باقی تھے۔ پیریڈ سٹارٹ ہونے میں بھی 10-15 منٹ باقی تھے۔ رمیسا اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی اپنے ان چارٹ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جو اس کے کلاس والوں نے خراب کیے تھے۔ اس کے ماتھے پر چند اشکنیں ابھر کر غائب ہوئی تھی۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ کے اوپر بلو جیکٹ کے بٹن کھلے بازو کونے تک فولڈ کیے، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا تھا۔ رمیسا کو کل والی اس کی 2 لائنیں یاد آئی تھیں۔ اسی وقت شہد رنگ آنکھوں نے دریائے نیل سے اپنی آنکھوں کو گسل دیا تھا اور وہ نظر جھکا گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے رک گئی تھی، پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ 1-2 پیریڈ کے بعد رمیسا کا رخ ہال کی طرف تھا جہاں پارٹی کی تیاری کے لیے سب جمع تھے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی دوبارہ پھر نیلی آنکھوں کا ٹکراؤ شہد رنگ آنکھوں سے ہوا تھا۔ وہ کچھ لڑکوں کو ڈانس کی ریہرسل کروا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ پاس سے گزرتی رمیسا کو عظیم نے فٹ سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ رمیسا ایک دم سٹپٹا گئی تھی۔ جواب دیتے ہی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کو الجھن میں ڈالنے کے لیے عظیم کی نظریں ہی کافی تھیں۔ اب تو وہ رمیسا کو مخاطب بھی کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے گروپ کی لڑکیوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی اور ڈیزائن بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد عظیم کے دوست عمیر کی آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین اٹینشن پلیز۔ سامنے عظیم عمیر کو کسی بات پر منع کر رہا تھا اور عمیر نے عظیم کو گھور کر چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ عظیم آج آپ کو اپنا ڈانس دکھائیں گے، اس لیے پلیز مائی بیسٹ فرینڈ کے لیے کلیپنگ کریں۔ وہاں موجود ہر کسی نے ایکسائٹڈ ہو کر تالیاں بجائی تھیں۔ میری عزت کا سوال ہے، پلیز اب تھوڑا سا ہی کرنا تو پڑے گا، عمیر نے ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے عظیم کے کان میں کہا تھا جو عمیر کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ سانگ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ سب کی نظریں عظیم پر جمی ہوئی تھی۔ سب کے چہرے ایسے تھے جیسے کسی شہر میں کھو گئے ہوں۔ سانگ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا کیوٹ، اس کے ہنستے اور بولنے کے سب دیوانے تھے۔ وہ کسی کا دل نہیں توڑتا تھا، خوش مزاج اور خوش شکل تھا۔ ایک لمحے کو رمیسا بھی سب بھول گئی تھی۔ یکٹا اسے دیکھ رہے تھے جو بہت خوبصورتی سے اسٹیپ لے رہا تھا۔ ایک اور سانگ سے سٹارٹ ہوا تھا، ساتھ ہی ڈانس کے اسٹیپ بھی چینج ہوئے تھے۔ عظیم کا ہاتھ اس بار رمیسا کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کچھ نظریں بھی اس کے اشارے کے ساتھ رمیسا کی طرف گھومی تھیں۔ رمیسا نے سب کی نظریں محسوس کی اور اس کی الجھن میں اضافہ ہوا تھا۔ رمیسا نے اپنی چیزیں سمیٹی اور عظیم کو اگنور کرتی باہر چلی گئی۔ عظیم اور عمیر دونوں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ عظیم نے ڈانس ختم کیا، ہال ایک بار پھر تالیوں سے اور سیٹیوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ سب کی طرف سے اپنا ڈانس کی تعریف کے الفاظ اگنور کرتا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ گراؤنڈ کی طرف گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ وہیں پر ہوگی۔
اشر کے ساتھ مل کر سنبل اور مہرین نے کافی حد تک تیاری کر لی تھی۔ اشر آ جاؤ، جانا ہے کہیں۔ اس کے بابا نے اسے اپنی گاڑی کی طرف بیٹھتے ہوئے بلایا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک مال کے سامنے رکے تھے۔ آپ کو کچھ لینا ہے بابا؟ اشر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ چلو تو صحیح بتاتا ہوں۔ وہ مال کے اندر داخل ہوئے تھے اور ایک جینٹس فیبرکس دکان میں انٹر ہوئے تھے۔ اشر کے بابا نے دو شلوار قمیض اور ایک کالی کافی سرچ کے بعد 3 پیس پسند کیا تھا۔ بابا لیکن یہ کس لیے؟ اشر ابھی بھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب تم نے شادی کی شاپنگ نہیں کرنی؟ لیکن بابا میرے پاس بہت سارے ہیں۔ اشر نے تائید کی تھی۔ بہن کی شادی پہ سب پرانا پہنو گے۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں لیا ہوگا۔ مہرین کو یہ خیال میں نہیں آیا ہوگا۔ اس کے بابا نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ بیٹا اشر، آج تمہاری پھپھو سلمیٰ اور ان کی بیٹی عالیہ آ رہی ہیں انگلینڈ سے۔ تم شام میں ان کو ریسیو کر لینا ایئرپورٹ سے۔ میں ذرا لیٹ آؤں گا۔ شاپنگ سے واپسی پر وہ کھانا کھانے کے لیے نکلے تھے۔ اشر نے گھر پہنچ کر بہت سے کام نپٹانے تھے کیونکہ آج مائیوں کی رسم تھی اور ایئرپورٹ جانے سے پہلے اسے سارے کام ختم کرنے تھے، مائیوں سے پہلے کہ آج زین بھی گھر پر ہی تھا۔ اشر 4 بجے چیئر پر بیٹھا ہوا تھا جب زین چائے لے کے اس کے پاس آیا تھا۔ یہ لے بھائی۔ زین نے اشر کو چائے کا کپ دیا تھا، ساتھ سنیکس بھی دیے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سنبل نے ہی یاد رکھا ہوگا اسے چائے بھیجی تھی اور اب وہ باقی پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ سنبل کے بعد گھر دل نہیں لگے گا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھا کرتی تھی اور اس کے بعد کون ایسا اس کا خیال رکھے گا؟ وہ اس کی لاڈلی بہن تھی۔ اشر نے سب کو کام سمجھا دیا تھا اور زین کو اس کے سر پر چھوڑ کر خود تیار ہو کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ سلمیٰ پھپھو نے اشر کو پہچان لیا تھا جبکہ عالیہ کے دل میں اشر کو دیکھتے ہی گھنٹی بجی تھی۔ سلام دعا کے بعد وہ سب گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گھر پہنچے تو سلمیٰ گھر کے اندر داخل ہوئی جب عالیہ گاڑی کی طرف مڑی موبائل لینے کے لیے۔ اشر نوکر سے کہہ کر سامان اتروا رہا تھا۔ ویسے میں تو سمجھی تھی پاکستان ایسے ہی ہے لیکن یہاں کے لوگ تو بہت خوبصورت ہیں۔ عالیہ کا اشارہ اشر کی طرف تھا۔ جی صرف خوبصورت نہیں ہے، اخلاق والے بھی ہیں۔ اشر نے بات کمپلیٹ کی تھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ کب سے ماما لوگوں نے رشتہ طے کیا اور مجھے اب بتایا جا رہا ہے آپ بھی نشا فری سے 1 سال بڑی تھی، آپ کو پتا ہے نا اس بارے میں؟ فری نے تیرشی نظروں سے نشا کی طرف دیکھا تھا۔ نشا نظریں چرا گئی تھی۔ ہاں مجھے پتا تھا۔ نشا نے آخر ہار مانی تھی۔ یعنی آپ سب ملے ہوئے تھے اور وہ جو معصوم بنتا ہے احد، وہ بھی اس پلان کا حصہ تھا میزنا کہیں کا۔ فری کو جب سے پتا چلا تھا احد اور اس کا احتشام کی منگنی پہ نکاح ہو رہا ہے، منگنی نہیں تو اسے اور تاؤ چڑھا آ رہا تھا۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے فری؟ تمہیں احد پسند نہیں ہے کیا؟ نشا نے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا تھا۔ ایسا کب کہا میں نے؟ فری دل میں لائی تھی تو پھر ہو رہا ہے نکاح ہونے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نشا نے بھی دوبارہ ایسے پوچھا تھا۔ اس احد کے بچے سے تو میں پوچھتی ہوں۔ فری نے باہر سے آتے احد کی طرف دیکھا تھا۔ کیا پوچھو گی؟ نشا نے سوال کیا تھا۔ بتا دوں گی آپ کو بھی، فری نشا کو جواب دیتے ہوئے وہاں سے اٹھی تھی۔ بات سنے فری نے احد کو لون میں ہی روک لیا تھا۔ جی؟ احد نے فری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی تھی اور فری بالکل جھجکی نہیں تھی۔ کیا چلایا ہوا ہے آپ نے گھر میں؟ احتشام بھائی کی شادی ہے، ان کی شادی ہونے دے، فری نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض تو ہے، مجھ سے سب نے یہ بات چھپائی تھی اور اب اچانک سے نکاح کی باتیں ہونے لگی تھی۔ نکاح، وہ بھی 3 دن بعد؟ میرے بھی کچھ خواب ہیں، فری سوچ کے آئی تھی کہ وہی بول رہی تھی۔ آپ کو میں پسند نہیں یا احد نے بات ادھوری چھوڑی تھی یا فری نے آبرو جھکا تھے یا آپ کو کوئی اور پسند ہے؟ احد نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ اوہ یہ تو آپ کو سب کو اپنے پیچھے لگانے سے پہلے سوچنا اور پوچھنا چاہیے تھا نا؟ فری اب سوچے بنا ہی بولی تھی۔ احد کچھ بھی کہے بنا وہاں سے چلا گیا تھا۔ عالیہ اوپن گرے فراک پاؤں تک پہنے آ رہی تھی۔ اشر کی اس پر نظر پڑی تو محبوس سا رہ گیا تھا۔ چلے بھائی، سنبل نے اشر سے کہا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سنبل اور عالیہ بیٹھ گئے تھے۔ سنبل سے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، آپ انگلینڈ میں بزنس کیوں نہیں کر لیتے؟ عالیہ نے اشر کے بارے میں ساری تفصیلیں سنبل سے لے لی تھی۔ اسے اشر بہت پسند آیا تھا۔ ہمارے ملک کو بھی ٹیلنٹ لوگوں کی ضرورت ہے۔ جب باہر ملکوں کے آرڈر ہمارے پاس آتے ہیں ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں، اشر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ لیکن آپ ایک بار انگلینڈ آئیے گا ضرور وزٹ کے لیے، ہمیں اچھا لگے گا، ماما بھی بہت زیادہ خوش ہوں گی۔ عالیہ اشر سے فرینک ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سنبل باتیں سن رہی تھی لیکن چپ تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اشر کی چپ ٹوٹے اور وہ عالیہ کے لیے اشر سے بات کرے۔ آج وہ مہندی کے لیے تیار ہونے پارلر آئی تھی۔ اشر ان کو چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ چچی جان آ جائے، ہمیں بھائی احتشام کی گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ نشا بلو اینڈ گولڈن فراک میں ملبوس بال کل کی ایک ایسا نیا موتی تھی جسے ہر لڑکی کی طرح ایک شہزادے کی تلاش تھی۔ وہ میچور اور سب کا پیار لینے والی لڑکی تھی۔ ہاں بس آئی۔ وہ ایج کے حساب سے ڈیسنٹ سا لائٹ پنک سوٹ پہنے آج بھی کسی سے کم نہیں تھے۔
ایج اور دکھوں نے اسے ڈلک ضرور کر دیا تھا، لیکن اس کا حسن الگ ہی تھا۔ آج بھی وہ پاکستان کے شہزادیوں میں سے شمار ہونے والی رمیسا احمد ہی تھی۔ نشا اور رمیسا پری کی مزے مزے کی باتیں سنتی ہے۔ شام کی گاڑی میں بارات کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ پری کل تمہارا نکاح ہے، وہاں کم بولنا۔ رمیسا نے پری کو تنگ کیا تھا۔ پری ایک دم چپ ہوئی تھی۔ پری مذاق کر رہی ہوں، چپ کیوں ہوگی؟ کچھ نہیں چچی جان، آپ نے ہی تو کہا کم بولنا۔ پری نے جان کے منہ بنا کر بولا تھا، چچی جان یہ چپ رہ ہی نہیں سکتی، پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو جائے اگر پری چپ رہنے لگ جائے۔ پری فرنٹ پہ بیٹھے تھے، شام کو بھی شرارت سوچی تھی۔ ہاں ہاں چچی جان کا مطلب ہے باقی سب کے سامنے شرافت دکھانا، ہم تو اچھی طرح تمہیں جانتے ہیں۔ نشا نے بھی پری کو چھیڑا تھا، پھر وہ تینوں ہنسی تھی۔ گاڑی ایک بہت بڑے میرج ہال کے سامنے رکی تھی۔ بارات پہنچی تو بہت سی لڑکیاں پھولوں کی پلیٹس لیے ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ پری، نشا اور احتشام باہر نکلے تھے، جبکہ رمیسا کا دوپٹہ گاڑی کے دروازے میں بری طرح الجھا تھا۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھی اسے صحیح سلامت نکالنے کی چکر میں لگی ہوئی تھی۔ نشا نے چچی کو ڈھونڈا، اسے لگا وہ پیچھے کھڑی ہوں گی، لیکن اسے نہ دیکھی نشا نے گاڑی کے پاس جا کر دیکھا رمیسا گاڑی میں بیٹھی اپنا دوپٹہ نکال رہی تھی۔ کیا ہوا چچی جان؟ نشا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ دیکھو دوپٹہ پھنس گیا ہے، ابھی تو کسی نے دیکھا بھی نہیں، سب کو اچھا لگے گا کہ پھٹا ہوا ہے، سوٹ پہن کر آئی ہے۔ رمیسا نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ لائیں چھوڑیں، میں ٹرائی کرتی ہوں، نشا نے آگے ہو کر کہا تھا۔ اوہ شکریہ، رمیسا نے سکھا سانس لیا۔ نشا نے صحیح سلامت اس کا دوپٹہ نکال دیا تھا۔ وہ ہال کی طرف بڑھی تو بارات اندر آ چکی تھی۔ ہال میں انٹر ہوتے ہی فاریہ ان کی طرف آئی تھی۔ تم لوگ کہاں رہ گئی تھی؟ فاریہ نے سب سے اینڈ پر آتی رمیسا اور نشا سے پوچھا تھا۔ ماما چچی جان کا دوپٹہ پھنس گیا تھا، بس اسی میں ٹائم لگ گیا۔ نشا نے بات پوری ہی کی تھی کہ مہرین ان کی طرف آئی تھی۔ السلام علیکم، مہرین نے ان کو سلام کیا۔ یہ میری دشان سے چھوٹی بیٹی نشا اور یہ میری دیورانی رمیسا ہے۔ فاریہ نے ان دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ چھوٹی بیٹی پریہ سے تو آپ مل ہی چکی ہیں جی، ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹیاں ہیں آپ کے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ آمین، رمیسا اور فاریہ نے اکٹھے کہا تھا۔ وہ باتیں کر رہی تھی جب سنبل دلہن بنی لال جوڑے میں آئی تھی۔ سجی سبری اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سب کے منہ سے ہی بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا۔ سب کیمرے اس کی طرف گھومے تھے، فلیش کیمرہ ویڈیو سب نے ہی باری باری اس کے ساتھ تصویریں بنائی تھی۔ اس کے ساتھ عالیہ پیچ شارٹ فراک پہنے، ہیل پہنے سنبل کو لے کر آ رہی تھی۔ نشا نے جلدی سے جا کر سنبل کی اسٹیج تک جانے میں مدد کی تھی۔ سنبل کے پاس تصویریں بنانے والوں کا رش لگ گیا تھا۔ نشا کا پاؤں کسی نے بری طرح کچل دیا تھا۔ نشا بھیڑ سے کراتی ہوئی نکلی تھی، ہال کے ایک روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ روم فی الحال بالکل خالی تھا۔ اس نے وہاں صوفے پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کا جائزہ لیا تھا۔ اس کے رائٹ انگوٹھے کا ناخن کچھ زیادہ ہی زخمی ہو گیا تھا، اسے اپنا زخم دیکھ کر زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت اشر ہال میں مہرین کو ڈھونڈتا آیا تھا۔ اس کی نظر کھلے دروازے میں صوفے پر بیٹھی نشا پر پڑی تھی۔ آ رہی ہو کہ؟ اشر نے اس پیاری سی دوشیزہ کا درد والا چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ نو، مجھے چوٹ لگی ہے، نشا نے اپنا پاؤں دکھایا تھا۔ اوہ نو، یہ تو بہت برا ہوا، ناخن چھل گیا ہے، خون بھی نکل آیا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، یہاں تو بینڈیج کی چیزیں بھی نہیں ہیں، گھر میں آپ کو لے جاتا ہوں، اگر آپ جانا چاہیں تو آپ وہاں سے پری کو بلا لیجیے گا پلیز، نشا نے اشر کو کہا تو وہ اس کا منہ دیکھنے لگا تھا۔ پری کو شادی انجوائے کرنے دے، اور میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، کیسے بلاؤں؟ آپ بیٹھے، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ اشر گاڑی لے کر آیا تو رمیسا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، اشر نے رمیسا کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، رمیسا نے بہت غور سے اشر کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے اشر نے بھی پہچاننے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے یاد آیا وہ کون تھی۔ رمیسا نشا کو پکڑے گاڑی تک لائی تھی۔ اشر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ گھر پہنچے تو اشر نے رمیسا کو بینڈیج کی چیزیں دی تھی۔ رمیسا نے نشا کی بینڈیج کی اسی وقت، اور اسے فاریہ کی کال آئی تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے باہر لاؤنج میں آئی تھی۔ دیوار پر لگی ایک تصویر نے اسے پتھر کا بنا دیا تھا۔ رمیسا بولو، ابھی دودھ پلائی کی رسم ہونے لگی ہے، آ جاؤ جلدی تم دونوں۔ ہیلو رمیسا، آواز نہیں آ رہی، جلدی آ جاؤ۔ فاریہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور رمیسا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اشر اور نشا کے 3 بار بلانے پر پگھل گئی تھی۔ چچی جان کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ نشا نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ میں ٹھیک ہوں، رمیسا نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ دل میں وہم لیے اور دعا کرتی ہال میں پہنچی تھی۔ وہ گراؤنڈ میں بینچ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ اکثر وہ اس جگہ آ کر بیٹھتی تھی۔ عظیم جانتا تھا کہ وہ یہیں ہوگی، کیونکہ وہ اکثر اسے دیکھا کرتا تھا۔ وہ چپکے سے جا کے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ سال بعد آج وہ پہلی بار اسے اپنی محبت کی بات کرنے آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے بات کرے۔ آخر عظیم نے ہمت جمع کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ دیکھیں محبت اور عشق، اگر ہم ان کا ایک ایک نقطہ نکال لیں تو یہ ادھورے رہیں گے۔ ان کے پورا ہونے کے لیے دوسرا نقطہ لگانا ضروری ہے۔ دونوں کے آخری نقطے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ محبت اور عشق تب تک ادھورے رہتے ہیں جب تک دوسرے انسان کو بھی محبت نہ ہو۔ تو کیا میری محبت کا دوسرا نقطہ لگا کر میرے عشق کو مکمل کریں گے؟ اس نے جس انداز سے پوچھا تھا وہ جٹ سے ہاں کر سکتی تھی، لیکن اس نے 2 سال میں پہلی بار اس کے منہ سے ایسے الفاظ سنے تھے۔ وہ کچھ انچ کے فاصلے پر بیٹھا اپنی محبت منوا رہا تھا، اور وہ گولڈن فراک پہنے پلکیں چپکائے اسے سن رہی تھی۔ پلیز 2 سال میں آج پہلی بار آپ سے ایسی بات کی ہے، آپ مجھے غلط نہ سمجھیے گا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، صرف ٹائم پاس کے لیے 2 سال بنا بات کیے نہیں گزارے، آپ کی عزت کرتا ہوں، اس لیے بلا وجہ آپ کے
آپ کا راستہ نہیں روکا۔ اس کے الفاظ نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ وہ آنکھیں میچے اس کی بات کو حلق سے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا وہ آگے قدم بڑھا چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ گیٹ تک پہنچی تھی ڈرائیور بھی آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے پانی جھلکنے کو تیار تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی ڈرائیور کو چلنے کا کہا تھا، اپنا منہ ہاتھوں میں لے کر دل کو ہلکا کرنے لگی تھی۔ گھر پہنچنے سے پہلے وہ خود کو کچھ حد تک نارمل کر چکی تھی۔ آج وہ سیدھا اپنے روم میں گئی تھی، رائما سے بھی نہیں ملی تھی۔ جاتے ہی وہ واش روم میں گھس گئی، نکلی تو اس کی آستین چڑھی ہوئی تھی اور وضو کر کے آئی تھی۔ کیا ہوا ہے رمیسا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ رائما نے آتے ہی پوچھا تھا۔ جی ماما ٹھیک ہوں، رمیسا نے رائما کو تسلی دی تھی۔ چلو آجاؤ کھانا کھا لو پھر۔ رائما نے اس کو ہاتھ لگا کر ٹمپریچر چیک کیا جو نارمل ہی تھا۔ باہر تو سب نارمل ہے، آندھی طوفان وہ اپنے اندر سمیٹے بیٹھی تھی۔ ماما مجھے بھوک نہیں ہے، بس نماز پڑھ کے تھوڑا آرام کروں گی۔ رمیسا فی الحال اکیلی رہنا چاہتی تھی، تھک گئی ہے میری بیٹی، رائما نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ جی ماما، رمیسا نے اسی انداز میں جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، ریسٹ کرو، رائما نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ رمیسا نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور وہ رو پڑی تھی۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کسی سے بھی کر نہیں پاتے کیونکہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بنا کہے ہی سمجھ جائے، اور ہمارا وہ ساتھی رب ہی ہے جو بنا کہے سب کچھ سمجھ آتا ہے، جس کے آگے ہمیں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے آنسو بھی پڑھ لیتا ہے، اور ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس کے سامنے ہم روئے ہیں اس نے ہماری بات سن لی، سمجھ لی، اور انشاءاللہ وہ بہتر راستہ ہی نکال دے گا۔ رمیسا جب لیٹی تو اسے 1 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا جب عظیم کو اس نے پہلی بار قریب سے دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ یونی میں بم ہونے کی افواہ پھیلی تو سب لوگ باہر بھاگنے لگے تھے اور ابیرہ آفس میں کسی کام سے گئی تھی۔ رمیسا کو جب پتہ چلا تو کلاس خالی ہو گئی تھی، وہ وہیں ڈر کے مارے رو رہی تھی، اس سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت عظیم اس کے ساتھ کچھ لڑکے وہاں سے بھاگتے ہوئے گزرے تھے اور عظیم نے اسے دیکھا تھا۔ عظیم نے بھاگ کے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے بھاگتے ہوئے باہر لے آیا تھا۔ باہر بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا، روڈ پہ یونی کے اسٹوڈنٹ ہونے سے ٹریفک بھی جام ہو گئی تھی۔ رمیسا بہت زیادہ ڈر گئی تھی، وہ زور سے عظیم کا بازو پکڑے ہوئے تھی۔ اسی وقت ایک دھماکہ سا ہوا تھا، کچھ لڑکیوں نے چیخ ماری تھی، رمیسا کے منہ سے بھی چیخ نکلی تھی، عظیم کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس، کسی گاڑی کا ٹائر پھٹا ہے۔ عظیم نے جو اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس پر گرفت مضبوط کی تھی اور وہ جڑ سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ سوری، رمیسا نے جھٹکتے ہوئے اسے سوری بولا تھا۔ رمیسا کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ ریلیکس پلیز، رو تو نہیں، کچھ نہیں ہوا اور میں آپ کو کچھ ہونے بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ عظیم کے آخری الفاظ آج بھی اس کی آواز صاف اس کے کانوں میں سنائی دیتی تھی۔ ابیرہ بھیڑ کو پار کرتی ہوئی اسے ڈھونڈتی ہوئی رمیسا تک پہنچی تھی۔ رمیسا ابیرہ کے گلے لگتے ہی رو پڑی تھی۔ ریلیکس رمیسا، کیا ہوا ہے؟ مجھے پتا تھا تمہارا یہی حال ہوگا، کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، ابیرہ سے حوصلہ دے رہی تھی اور عظیم کے ہونٹوں پر معصوم سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ رمیسا نے سوچوں میں بستر پر پڑی سو گئی تھی۔ جب وہ اٹھی تو 5 بج چکے تھے۔ رائما ٹی وی آن کیے چائے پی رہی تھی۔ السلام علیکم ماما، رمیسا نے آتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اٹھ کے کیا کھاؤ گی؟ چائے کے ساتھ کچھ بھی بنا دے، رمیسا نے چائے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دل میں دعائیں کرتی ہوئی ہال میں پہنچی تھی۔ وہ جو وہم اس کے دل میں ابھر رہے تھے ان کے سچ ہونے کے اندیشے سے ڈرتی وہ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ آ جاؤ، کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ فاریہ نے نشا کے پاؤں پہ نظر ڈالی تو وہاں بینڈیج تھی، درد ہو رہا ہوگا، ابھی بس تھوڑی دیر تک رخصتی کرتے ہیں، تم زیادہ نہ چلنا، بیٹھ جاؤ۔ فاریہ نے نشا کی طرف چیئر سیدھی کر کے اسے بیٹھنے کو کہا تھا۔ آ جاؤ رمیسا، ہم اسٹیج پر چلتے ہیں۔ اسٹیج پر جاتے ہی اس کی نظر سنبل کی والی سائڈ پر چیئر پر بیٹھے انسان کی شہد رنگ آنکھوں پر پڑی تھی۔ اتنی بھیڑ میں بھی وہ نظریں نیلی آنکھوں کی تپش کو پہچان گئی تھی۔ عظیم کو ایک پل کے لیے جھٹکا لگا تھا، وہ بری طرح چونکا تھا۔ دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے سالوں بعد ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ یہ نشا کے بابا ہیں، احتشام کے سسر، فاریہ نے رمیسا کو عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور ان کا تعارف کروایا تھا۔ رمیسا کا سانس گلے میں اٹک گیا تھا۔ عظیم سن سا بیٹھا ہوا تھا، اس سے پہلے وہ دونوں میں سے کوئی رد عمل کرتا رمیسا وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ رمیسا ایک روم میں گئی تھی، اس نے اٹکا ہوا سانس بہت دشواری سے لیا تھا۔ عظیم نے سن ہوتے ہوئے جوت کو گھسیٹتا، لرزتی زبان سے سب کا ایکسکیوز کہتا وہاں سے نکلا تھا۔ رمیسا یہاں کہیں، وہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عظیم کو کسی بات نے اندر سے خوفزدہ کیا تھا۔ چچی جان، رخصتی ہونے والی ہے، اب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا نشا رمیسا کے پاس آتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ رمیسا کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، دیکھیں کیسا چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ نشا نے رمیسا کی حالت دیکھ کر کہا تھا۔ چلے گھر، تھک گئی ہوں گی، نشا نے خود سے جواب دیا تھا۔ کیسے سفر گزرا، کیا ہوا؟ رمیسا کو کچھ خبر نہیں تھی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، رمیسا نے فاریہ سے کہا تھا۔ رمیسا کے لیے وہاں رکنا محال ہو گیا تھا۔ ارے کیوں بھائی، کل ولیمہ ہے اور پری کا نکاح بھی تو ہے، ایسے تو نہیں جانے دوں گی، طبیعت ٹھیک نہیں تو آہت کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس
چلتے ہیں۔ فاریہ نے بھی اس کی حالت نوٹ کی تھی۔ رمیسا کا بہانہ کسی کام نہیں آتا، وہ جا کے نیچے پری کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ چاچی جان، آپ نے انکل عظیم کا بیٹا دیکھا؟ وہ تو سنبل بھابھی سے بھی پیارا ہے۔ فری اب شروع ہو چکی تھی۔ کون سا؟ رمیسا سوچوں میں گم تھی۔ وہی جو ہمیں گھر لے کر آیا تھا۔ نشا نے اشر کا ذکر کیا تھا۔ کل ولیمے پہ آئیں گے، پھر دیکھنا۔ اب فری نے رمیسا کو کل کا دن یاد کروایا تھا۔ پھر تو عظیم نہیں، اس نے زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ میں اس کے سامنے کیسے جا سکتی؟ مجھے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا۔ رمیسا کے لہجے میں شدید نفرت جھلکی تھی۔ اسے بہت بڑا شوق لگا تھا۔ اولاد ہوتے ہوئے بھی بانجھ پن میں زندگی گزار دی تھی اس نے، اور اسے آج اپنی اولاد کا پتہ چلا تھا۔ زندگی نے اسے ایسے مقام پر کھڑا کیا تھا کہ اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اس کی اپنی اولاد اتنی جلد اجنبی بن کے اس کے سامنے آئے گی۔ تقدیر نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا یا اس کے اپنوں نے؟ سوچ سوچ کے حواس باختہ ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو ایک دھار کی طرح نکل رہے تھے، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھی میں بیچے اپنے دماغ کی پھولتی ہوئی رگوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے کسی سے نفرت نہیں ہو رہی تھی۔ کس کا قصور نکالتی؟ اپنوں کا یا اپنی تقدیر کا؟ وہ بے بسی سے بیٹھی، کبھی اپنے ہاتھ کھرچتی، کبھی بال نوچتی۔ ایک جنون تھا جو اس کے اندر ابھر رہا تھا۔ اولاد کی بھوک تو ہر عورت کو ہوتی ہے، مجھے بھی تو تھی۔ یا اللہ، پھر ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ اب وہ رونے لگی تھی اسی خدا کے سامنے جو اس کے ہر لمحے سے واقف تھا، اور وہ روتے روتے آس پاس کی ہر چیز سے لاتعلق آنکھیں موتے گر گئی تھی۔ بلیک فراک پر گولڈن باریک سا نقش نگاری کا کام ہوا تھا، اور نقش نگاری جیسا گولڈن کرسا پہنے وہ ہال میں داخل ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو سب کی نظر سے کالی گھٹا میں ابھرے اس چاند کے ٹکڑے پر گئی تھی۔ اس نے آج آنکھوں میں کالے دھاگے جیسی کاجل کی لائن بھی کھینچی ہوئی تھی۔ رمیسا کے پیچھے ہی عظیم نمودار ہوا تھا، وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے۔ دونوں کے اکٹھے ہال میں انٹر ہونے پر خوب تالیاں سے استقبال ہوا تھا، جیسے سب ان دونوں کے لیے وہاں آئے ہوں۔ ہیلو رمیسا، ادھر آ جاؤ۔ ابیرہ نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنے ساتھ والی چیئر کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہاں اس نے کسی کو بھی بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ رمیسا سب کی نظروں کو اگنور کرتی ابیرہ کے پاس بیٹھی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی لیٹ کیوں ہوگی؟ ابیرہ نے رمیسا سے پوچھا تھا۔ یار گاڑی خراب ہو گئی تھی، راستے میں گاڑی خراب ہوگی اس لیے دیر ہو گئی۔ اور پھر کیسے آئی ہو؟ وہاں سے یہ عظیم ہے نا، یہ گزرا تھا، مجبوراً اس کے ساتھ آنا پڑا۔ رمیسا نے سامنے اسٹیج کے پاس دوستوں سے ملتے عظیم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اوہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ پھر دوبارہ تو اظہار تو نہیں ہوا؟ ابیرہ نے آنکھ دبا کر رمیسا کو چھیڑا تھا۔ رمیسا نے پلکیں جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریلی؟ ابیرہ کی آواز اونچی ہوئی تھی اور آس پاس سے گزرے لوگوں نے بھی انہیں دیکھا تھا۔ سوری، ابیرہ جھپ سے گئی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا کہا اس نے؟ اس نے پرپوز کیا اور کہا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے گا۔ سچی؟ ابیرہ خوشی سے چلائی تھی اور اسٹیج پر اناؤنسمنٹ ہونے لگی تھی اور وہ دونوں فنکشن کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ موم عظیم گھر میں پہنچ کر اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ملازمہ نے بتایا تھا وہ گھر کی بیک سائڈ پر ہے۔ موم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عظیم کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کوئی پسند آ گیا ہے کیا؟ اس کی ماں نے بیٹے کی خوشی دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عظیم ایک دم سیریس ہوا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ عظیم کو جھٹکا لگا تھا۔ تمہارے چہرے کی چمک بتا رہی ہے۔ صدف نے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ موم، وہ بہت اچھی ہے اور بہت پیاری بھی ہے، آپ مل لیں، آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی۔ آپ اپنے بیٹے کی پسند کو داد دیں گی۔ عظیم اپنی موم کے ہاتھ پکڑے چیئر پر بیٹھا تھا۔ بابا کو آپ منا لیں گی نا؟ عظیم نے ماں کے چہرے پر آتی پریشانی دیکھی تھی۔ میں بات کروں گی، تم پریشان نہ ہو۔ صدف نے اسے پریشان نہیں کیا تھا اور وہ خوش ہوا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ دیکھو جمال صاحب، ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا، وہ خوش نہیں ہوگا تو ہم بھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ جمال رات کو 11 بجے آئے تھے، منہ ٹھیک دیکھتے ہی صدف نے ان سے بات کی تھی۔ بات سنتے ہی جمال کے تیور بدل گئے تھے اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہاں کر دی تھی۔ عظیم کو پتہ چلا تو اس نے سب سے پہلے رمیسا کو اطلاع دی تھی اور اگلے ہی دن وہ رمیسا کے گھر چلے گئے تھے۔ احمد کو عظیم اور صدف کو رمیسا بہت پسند آئی تھی، لیکن جمال ذرا چپ سا تھا۔ احمد نے اس کی کم بولنے کی عادت سمجھ کے اسے اگنور کیا تھا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ان کے پیپر کے بعد شادی کی ڈیٹ رکھ دینی چاہیے، جمال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ صدف اور رائما خوش ہوئی تھی، لیکن پیپرز تو ایک ہفتے بعد ہیں، ان کے احمد کو اتنی جلدی سوچ کے کچھ عجیب لگا تھا۔ جی اب جب بچے پسند کر چکے ہیں، ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو بہتر ہے کہ شادی کر دی جائے۔ جمال سیریس موڈ میں تھا۔ سب رضامند ہو گئے۔ پیپرز کے ایک ہفتے بعد ان کی شادی فائنل کر دی گئی۔ عظیم بہت زیادہ خوش تھا اور رمیسا بھی۔ آنے والے وقت ان کے لیے کیسا بھوچال لینے والا تھا، اس بات سے سب بے خبر تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ سب سجی سبری لال جوڑے میں عظیم کے ایک دلکش اور کشادہ فلیٹ میں انتظار میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز ہوئی۔ اپنے بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ عظیم نے پاس بیٹھ کر سلام کیا تھا۔ رمیسا نے آہستہ سے جواب دیا۔ عظیم نے گھونگھٹ میں چھپے اس حسین خوبصورت خواب کو دیکھا تھا جو اس نے رمیسا کو دیکھتے ہی سجا لیے تھے۔ عظیم نے پاس والے سائڈ ٹیبل سے بہت پیاری بلیک کلر کی ڈبی نکالی تھی، اس میں ایکسپینسو بریسلیٹ چمک رہا تھا۔ عظیم نے رمیسا کے بازو میں پہنایا جو رمیسا کو بہت اچھا لگا تھا۔ اٹھ جائیں عظیم، ماما پاپا آ گئے ہیں ابھی اٹھے بھی نہیں ہیں، رمیسا عظیم کے کان کے پاس آہستہ سے لہجے میں بولی تھی۔ اس نے رائما اور احمد کو یہی کہا تھا کہ عظیم تیار ہو رہے ہیں۔ عظیم جھٹ سے اٹھ گیا تھا۔ انکل آنٹی آ کے اور آپ نے جگایا بھی نہیں مجھے، عظیم نے مذاق میں کہا تھا۔ وہ جانتا تھا رمیسا سے تیسری بار اٹھانے آئی ہے۔ وہ شام کو جمال کے گھر پہنچے تھے۔ رمیسا اور عظیم بھی ولیمے پر کچھ زیادہ لوگ نہیں بلائے گئے تھے۔ جمال نے بزنس لاس کا بہانہ بنا کر عظیم کو تسلی دی تھی کہ وہ زیادہ دھوم دھام سے شادی نہیں کر سکتا، اور عظیم نے
اور عظیم نے بھی برا نہیں منایا تھا کیونکہ اسے رمیسا مل گئی تھی۔ عظیم اور رمیسا کی شادی ہوئے 5 مہینے ہو گئے تھے جب ایک دن جمال نے ان دونوں کو گھر بلایا تھا۔ صدف پریشان لگ رہی تھی۔ عظیم نے پوچھا بھی لیکن کچھ نہیں کہہ کے ٹال دیا تھا۔ جمال آ کر بیٹھا تھا اور عظیم نے اس سے پوچھا تھا بابا پریشان لگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ ہاں ہوں پریشان اس لڑکی کی وجہ سے۔ جمال جو چپ چاپ بیٹھا تھا ایک دم رمیسا کی طرف اشارہ کر کے پھنکارا تھا۔ رمیسا نے عظیم کی طرف دیکھا، صدف کی طرف بھی دیکھا تھا۔ انکل میں نے کیا کیا ہے؟ رمیسا نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں کنگال ہو گیا ہوں، میرا گھر گروی پہ ہے، میرا بزنس تباہ ہو گیا ہے۔ جمال غصے سے تاڑا تھا لیکن بابا اس میں رمیسا کا کیا قصور ہے؟ عظیم نے سوال کیا تھا۔ اگر تم مسٹر عابد حسین کی بیٹی سے شادی کرتے تو میرا یہ گھر، میرا بزنس سب تباہ ہونے سے بچ جاتا، لیکن تمہارے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا نا۔ جمال سوچے سمجھے بنا بول رہے تھے۔ اب بس کرے، آپ بچوں کا کیا قصور ہے؟ صدف جمال کو خاموش کروا رہی تھی۔ اگر میرا کوئی اور بیٹا ہوتا تو اس کی ان کی بیٹی سے شادی کروا دیتا، لیکن بدقسمتی سے ایک ہی ہے۔ رمیسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک شوق پورا ہو گیا نا تمہارا، چلو اب اسے فارغ کرو۔ فارغ کیا مطلب بابا؟ عظیم کا حلق سوکھا تھا۔ رمیسا کی تو جیسے سانس بند ہوئی تھی۔ ہاں فارغ، طلاق دو اس کو بھی۔ میں صرف اس لیے شادی کی تھی، تمہاری کالج کی محبت کا بوجھ جلدی اتر جاتا، تمہارا بھی اتر جائے گا، اس لیے تمہیں الگ فلیٹ لے کے دیا تاکہ تم جلدی سے جان چھڑواؤ، اور اسی لیے زیادہ لوگ بھی شادی پر نہیں بلاتے۔ میں نہیں چاہتا تھا عابد حسین کو تمہاری شادی کا پتہ چلے، لیکن پتہ نہیں کس کم وقت نے اسے بتا دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ ابھی بھی رشتہ دینے کو تیار ہے اگر تم اس کو چھوڑ دو۔ رمیسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں نہیں چھوڑوں گا رمیسا کو، اور نہ ہی مجھے لالچی شادی کی ضرورت ہے، لیکن مجھے ہے۔ جمال کھڑا ہو کے چلایا تھا۔ تم ابھی سے طلاق دو گے بابا، آپ غلط کر رہے ہیں۔ عظیم بھی کھڑا ہوا تھا۔ عظیم تم ہی چپ کر جاؤ۔ صدف عظیم کو کہہ رہی تھی ماما میں چپ کر جاؤں؟ بابا کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی تو سنیں، آخر رمیسا کا کیا قصور ہے؟ اسے کس بات کی سزا دوں؟ میں ایسا نہیں کروں گا، چلو رمیسا۔ عظیم نے رمیسا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ رمیسا کو کچھ تسلی ہوئی تھی، وہ جانے کو پلٹے تھے تو عظیم کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ تمہیں ماں چاہیے یا لڑکی؟ عظیم کے ہوش اڑے تھے، رمیسا کے پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی۔ جمال صرف صدف پہ پستول تانے کھڑا ہوتا۔ جمال کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کیا حرکت ہے؟ اگر آپ کو بیٹے کی خوشی نہیں چاہیے تو چلائیں گولی۔ صدف نے پستول اپنے ماتھے پر رکھی تھی۔ میں تمہیں عظیم نے رمیسا کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ طلاق دیتا ہوں۔ نہیں عظیم آگے مت بولنا۔ صدف چیخی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ رمیسا بت بنی کھڑی تھی جیسے عظیم نے لفظ نہیں سیسا ڈیل دیا ہو اس کے کانوں میں۔ وہ نہ جانے کیسے گھر پہنچی تھی، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ کوئی اسے چھوڑ کر گیا تھا، کوئی لینے آیا تھا، یا وہ اکیلی آئی تھی۔ رائما اس سے 1000 بار پوچھ چکی تھی لیکن رمیسا کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا تھا۔ وہ بت بنی کھڑی تھی۔ رائما نے عظیم کو کئی بار کال کی تھی، اس نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ صدف نے بھی کال نہیں ریسیو کی تھی۔ احمد کو کال کر کے رائما نے جلدی گھر بلا لیا تھا۔ احمد نے بہت لاڈ سے رمیسا سے پوچھا تھا لیکن وہ اذیت والے لفظ وہ سن کے آئی تھی، خود کسی کو بتانے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ اس نے بھی عظیم کو کال کی، اس بار اس کا نمبر بند تھا۔ پھر احمد نے جمال کو کال ملائی جو تیسری بار پہ اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ ہیلو جمال نے سخت آواز میں کہا۔ جمال عظیم کہاں ہے؟ اس کا نمبر نہیں مل رہا ہے۔ احمد نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس کا نمبر ملے گا بھی نہیں، آئندہ نمبر ملانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ جمال وہی ٹون جاری تھی جو رمیسا سن کر آئی تھی۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو جمال، ہوا کیا ہے؟ احمد کا جمال کا لہجہ چبھا تھا۔ میرا بیٹا طلاق دے چکا، تمہاری بیٹی کو آئندہ رابطہ مت کرنا۔ اتنا کہہ کر جمال نے کال بند کر دی تھی اور احمد نے انجانی نظروں سے رمیسا کو دیکھا تھا۔ موبائل نیچے گرا تھا۔ رمیسا میرا بچہ، ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ جمال ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ احمد رو دینے کو تھے۔ کیا کہا ہے جمال نے؟ آپ باپ بیٹی مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ رائما روحانسی ہوئی تھی۔ عظیم نے چھوڑ دیا اسے، طلاق کا لفظ احمد کے منہ سے بھی نہیں نکلا تھا۔ رائما منہ پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ احمد رمیسا کو دیکھتے ہوئے جلدی سے گھر سے نکلے تھے۔ عظیم کے گھر گئے تھے اپنی پھول جیسی بیٹی کا قصور پوچھنے، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ نا امید ہو کر وہ واپس آئے تھے۔ رمیسا رو رہی تھی۔ رائما کو اس نے ساری بات بتا دی تھی۔ احمد کو سن کے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ تینوں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ گھر میں خوفزدہ سناٹا تھا۔ رات کو احمد کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ ان دونوں کو دنیا میں چھوڑ کے جا چکے تھے۔ رمیسا اور رائما میں بالکل سکت نہیں رہی تھی۔ ان کا رونق گھر ایک مکان بن کے رہ گیا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ ایک دن رمیسا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جب رائما زبردستی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا رمیسا ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ ننھی سی جان کو اس کے ساتھ جڑے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ رائما پریشانی چہرے پر لیے اسے دیکھ رہی تھی اور رمیسا کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ مہرین سے عظیم کی شادی ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ مہرین سے شادی نے اس نے اپنی محبت کی قربانی دے دی تھی۔ پل پل سے رمیسا کے ساتھ ہوا ظلم یاد آتا تھا۔ عظیم اکثر سوچتا تھا کاش مجھے اس سے محبت ہوئی نہ ہوتی تو اس کی زندگی ایسے برباد نہ ہوتی۔ میری محبت نے اسے کہاں پہنچا دیا۔ وہ خود کو بہت بلیم کرتا تھا۔ بعد میں اس نے کبھی رمیسا سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرتا بھی کیسے؟ اس کے آنسو پونچھنے کا حق بھی تو وہ کھو چکا تھا۔
ایک دن عظیم گھر ایک بچے کو لے آیا تھا۔ اس نے سب کو بتایا کہ اسے راستے میں پڑا ملا تھا، بہت پیارا بچہ تھا۔ عظیم نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھا لایا تھا۔ اس نے میرین سے پوچھا کہ تم سنبھالو گی نا؟ میرین پہلے تو نہیں مانی، اس نے بہت اعتراض کیے تھے، لیکن پھر اس کو گھر رکھنے پر مان گئی تھی۔ جمال کو بھی غصہ آیا تھا، ایسے کیسے کسی کے بھی بچے کو اٹھا کر اپنے گھر رکھ لے، اسے تو یتیم خانے میں جانا چاہیے تھا، اسے چھوڑ کر آؤ جہاں سے لے کر آئے ہو۔ لیکن صدر مان گئی تھی۔ اس نے جمال کو کہا کہ جیسے وہ راضی ہے رہنے دے، پہلے اس کے پاس کون سی خوشی ہے؟ عظیم کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ اسے اس کی خوشی پوری کر لینے تھے۔ صدر کو بھی بچہ بہت پیارا لگا تھا، اس نے عظیم سے اکیلے میں کچھ پوچھنے کا سوچا تھا۔ مٹی سے بنا انسان مٹی ہی تو ہے، اسے مٹی میں ہی مل جانا چاہیے۔ موسم خراب تھا، رمیسا لان میں نیچے گھاس پر بیٹھی مٹی میں ہاتھ لیے سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے وہی بیٹھتے بارش آ گئی تھی، لیکن وہ نہیں اٹھی تھی۔ وہ بارش کو مٹی میں جذب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن خدا نے اس کی زندگی لمبی لکھی تھی۔ وہ وجود اس کی گود میں سانس لے رہا تھا، شاید اس کی زندگی کے لیے وہ جی رہی تھی۔ رائما اسے ڈھونڈتی ہوئی لان میں آئی تھی اور بارش میں بھیگتی رمیسا کو لے کر اندر گئی تھی۔ رمیسا کیوں کرتی ہو ایسے؟ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ میرے لیے ہی رکھ لو اپنا خیال میری جان، میرے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تمہارے بابا بھی ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ رمیسا رونے لگی تھی، ویسی ہی تو ہوگی تھی، وہ جواب نہیں دیتی تھی، بس رونے لگ جاتی تھی۔ رائما خود بھی روئے ہوئے اسے چپ کرواتی تھی۔ کچھ مہینے بعد رمیسا کی طبیعت بگڑی۔ رائما صبح فجر کے وقت اسے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ بہت پیارا سا اس کے جیسا ہی نیلے آنکھوں والا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ رائما نے بہت پیار سے اسے چوما تھا۔ رائما کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ رمیسا کمزوری کی وجہ سے گھنونگی میں تھی۔ رائما کو کچھ سوچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ رائما ڈرائیو کر کے ایک کچی سی سڑک پر پہنچی، وہاں سناٹا تھا۔ ایک جگہ بنی ہوئی تھی، ذرا اونچی تھی۔ اس نے اس بچے کو وہاں لٹایا اور رمیسا کا سیل ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس نے اس کے سیل سے عظیم کے نمبر پر ٹیکسٹ کیا تھا اور اس جگہ کا ایڈریس دیا تھا۔ وہ بچے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہاسپٹل پہنچی تو رمیسا اسے گھنونگی کی حالت میں ملی تھی۔ رائما کو پسینہ آ رہا تھا اور وہ بیٹھے ہی رو پڑی تھی۔ بے سوٹ لیٹی رمیسا پہ اسے بہت ترس آیا تھا۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایسے بچے کے ساتھ وہ ساری زندگی دکھی رہتی اور رائما کو اس کی شادی کرنی تھی۔ کوئی اور اس بچے کو قبول نہ کرتا، اس لیے اسے یہی فیصلہ صحیح لگا تھا۔ وہ بچہ اپنے باپ کے پاس ہی صحیح پرورش پا سکتا تھا۔ عظیم نے وہاں کسی کو نہ پا کر میسج کیا تھا۔ رائما ہاتھوں سے پسینہ صاف کرتے ہی رپلائی کرنے لگی تھی، اس بچے کو اٹھاؤ، میری بیٹی کی زندگی تم نے برباد کر دی ہے، کافی ہے۔ اب اس بچے کو چاہے تو لے جاؤ، چاہے تو چھوڑ جاؤ، اور میری بیٹی سے آئندہ رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ عظیم نے آس پاس دیکھ کر بچے کی آواز کا پیچھا کیا، اسے پاس ہی وہ مل گیا تھا۔ عظیم نے بھاگ اسے اٹھایا تھا، بالکل رمیسا جیسا تھا، اسے اس کے وجود کا حصہ مل گیا تھا۔ عظیم رو رہا تھا، اسے رمیسا کی یاد آئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا خواب دیکھے تھے اور زندگی کتنی بے رحم پیش آئی تھی، لیکن گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے۔ وہ پریشان ہوا تھا، اس نے بچے کو لٹایا اور وہی واپس سے پلٹا تھا۔ بچہ بہت رو رہا تھا۔ عظیم نے سوچا اگر کوئی قبول نہ کرے تو وہ اس کو الگ ہو کر خود پال لے گا۔ اس نے آگے بڑھ کے اسے گود میں لیا تھا، گھر پہنچ کے اسے صدف کی گود میں دے دیا تھا۔ عظیم نے جو بات بتائی تھی سب نے مان لی تھی، لیکن صدف کو اس کی آنکھوں کے رنگ نے بے چین کر دیا تھا۔ رات کو وہ اسے سلا رہی تھی جب عظیم اس کے پاس آیا تھا۔ عظیم ایک بات پوچھوں، سچ بتانا؟ صدف نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ عظیم، یہ رمیسا کا بیٹا ہے نا؟ عظیم نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ بتاؤ بیٹا، صدف نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا تھا۔ عظیم نے اسے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خود کیسی ہے؟ صدف کو لگا تھا عظیم میں بھی ملا ہوگا، پتہ نہیں موم، وہ ملی نہیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ آئندہ رابطہ نہ کرنا۔ عظیم ماں کے گلے لگ کر رونے لگ گیا تھا۔ موم، آپ بتانا نہ کسی کو گھر میں، ورنہ میرین اور بابا اسے گھر سے نکال دیں گے۔ صدف کی بھی آنکھیں جھلک گئی تھی، بہت ظلم ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہم سے۔ عظیم نے اس کا نام اشر رکھا تھا۔ رمیسا ہوش میں آئی تھی، اس نے آس پاس دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے روم میں آئی، رائما اسے گھر لے آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ ہاسپٹل میں تماشا لگے۔ رائما سوپ لے کر آئی تھی۔ ماما، رمیسا نے آس پاس دیکھا، میرا بچہ۔ رمیسا یہ سوپ پی اور رائما نے بات بدلی تھی۔ ماما، آپ ایسے کیوں بہیو کر رہی ہیں؟ میرا بیبی کہاں پر ہے؟ بیٹا ہوا تھا کہ لفظ پر رائما اٹکی تھی اور رمیسا کی سانس رک رہی تھی۔ رمیسا نے انجان نظروں سے دیکھا تو وہ میں لیے بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوگی۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی اس کو بچانے کی۔ رائما مجبور تھی، وہ کیا کرتی، لیکن رمیسا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، لیکن نہیں بچا سکے۔ رائما بمشکل بات پوری کی تھی۔ رمیسا نے منہ پر ہاتھ رکھے، وہ بے یقینی کی کیفیت میں ڈھہ سی گئی تھی۔ رائما نے اس بچے کی تصویر دکھائی۔ رائما نے سڑک پر چھوڑ کر آتے ہوئے اس کی تصویر لے لی تھی۔ رائما اس کی تصویر سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ ماما، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ماما، ایسا کون سا گناہ ہوا مجھ سے؟ رمیسا روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ رائما نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، ڈاکٹر نے اسے خون کی میڈیسن دی تھی۔ رمیسا روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ رائما نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، ڈاکٹر نے اسے خون کی میڈیسن دی تھی۔ گہری نیند سے جاگنے کے بعد رمیسا کو پھر اپنا دکھ یاد آیا تھا۔ اشر، رمیسا نے عظیم نے سوچا تھا ان کا بیٹا ہوا تو اشر نام رکھیں گے۔ رمیسا نے وہی نام اسے لے کر پکارا تھا۔ رمیسا کے ٹھیک ہونے کے بعد رائما نے اسے سنبھلنے کا موقع دیا اور پھر اس کا خرم کے چھوٹے بھائی کامران کے ساتھ رشتہ طے کر دیا تھا۔ کامران سے شادی کے بعد رائما اکیلی بیمار رہنے لگی تھی اور رمیسا کی گود میں ہی آخری سانس لیے تھے۔ رمیسا، مجھے معاف کر دینا، میں نے جو بھی کیا تمہارے لیے، تمہاری خوشی کے لیے کیا تھا، تمہیں درد دینے کے لیے
کے لیے نہیں میری جان مجھے معاف کر دینا۔ رائمہ رمیسا کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور اسے نہیں پتا تھا کہ رائمہ کیوں معافی مانگ رہی ہے، پھر رائمہ بھی اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ کامران کے ساتھ شادی کے بعد رمیسا کی کوکھ ہری نہیں ہوئی تھی۔ رمیسا نے سارے دکھ برداشت کر کے چپ چاپ زندگی گزار دی تھی۔ وہ روز رات کو اشر کی تصویر دیکھ کر روتی تھی، اسے یاد کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اشر کو بھی ماں کی محبت نہیں ملی تھی اور اسے خواب میں رمیسا ہی دکھتی تھی۔ اس کے جیٹھ خرم کے بیٹے احتشام کی شادی پہ اس نے عظیم کو دیکھا تھا اتنے سالوں بعد اور اس کے دکھ تازہ ہو گئے تھے۔ شادی کے بعد مہمان چلے گئے تھے۔ جب ایک دن مہرین کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جب فالح اور خرم دعوت پہ گئے تھے اور احتشام نشا اور رمیسا کو ساتھ لے گیا تھا، وہاں عظیم کو رمیسا سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ مجھے معاف کر دینا رمیسا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، لیکن تمہاری دی ہوئی نشانی کو میں نے اپنے سے زیادہ سنبھال کے رکھا ہے۔ رمیسا نے ایک دم نشانی کے لفظ پر عظیم کی طرف دیکھا تھا۔ اشر ہی نام رکھا ہے نا؟ میں نے رمیسا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا مطلب؟ رمیسا نے بمشکل حلق سے پاس نکالی تھی۔ آنٹی کے کہنے پر میں دوبارہ رابطہ تو نہیں کیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم ایک بار اسے دیکھ لو، تمہاری بھی تو اولاد ہے۔ اشر، رمیسا کے چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے رمیسا پر انکشاف ہوا، اشر نے بھی آتے آتے باتیں سن لی تھی۔ اسے آج پتہ چلا تھا مہرین کیوں اسے چڑھتی تھی اور خواب میں کون اسے شدت سے پکارتا تھا۔ اگر میں طلاق نہ دیتا تو ڈیڈ اس دن پتہ نہیں کیا کرتے تھے۔ میں بری طرح پھنسا تھا، موم کو بھی کھو نہیں سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دینا رمیسا، موم تمہیں بہت یاد کرتی تھی اور اشر کو بھی بہت پیار دیا انہوں نے۔ وہ جانتی تھی تمہارا بیٹا ہے اشر، تمہارا بیٹا ہے۔ رمیسا کا سانس سٹکا تھا۔ آخر اور کتنی دشواریاں باقی تھیں اس کی زندگی میں، اور کیا ابھی کچھ باقی تھا؟ اور میری ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اسی لیے انہوں نے آخری وقت مجھے معافی مانگی تھی؟ ایک سنسناہٹ اس کے اندر دوڑی تھی۔ اشر بھی سن کھڑا تھا، سب کچھ سن چکا تھا۔ میرا کیا قصور تھا عظیم؟ اس نے ایک عرصے بعد عظیم کا نام لیا تھا۔ مجھے سب نے کس چیز کی سزا دی اور ہانسی ہوئی تھی؟ تمہارے پاپا نے پیسے کے لیے تمہارے ہاتھوں میری زندگی برباد کروا دی، اس دکھ سے کہ میرے باپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اشر، ماما نے مجھے کہا کہ وہ دنیا میں نہیں رہا اور تمہیں دے دیا۔ اتنے مہینے اس کے ساتھ رہی اور پھر شکل بھی نہ دیکھ سکی اور دوبارہ میں صاحب اولاد بھی نہ ہوئی تھی۔ رمیسا کی آنکھیں درد سے پھٹ رہی تھی۔ عظیم کی 100 سے زیادہ رمیسا نے درد سہا تھا۔ میں اشر کو بتا دوں گا، وہ تمہیں بیٹا بن کے دکھائے گا، تمہاری ممتا کو سکون ملے گا جب وہ تمہیں ماں کہے گا۔ مجھے معاف کر دو رمیسا، عظیم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، وہ مجھے ماں نہیں سمجھ سکتا۔ وہ جو اس نرم گوشہ ماں کے ساتھ رہتے ہوئے بیٹے کے دل میں ہوتا ہے، وہ ایک دم نہیں چاک سکتا اور اسے سب کچھ بتا کے کسی مشکل میں مت ڈالنا وہ قبول نہیں کر پائے گا۔ یہ سب جن باتوں پہ اللہ نے اب تک پردہ ڈالا رکھا ہے، ان پہ پردہ ہی رہنے دو۔ اور رمیسا نے نہ جانے کیسے حوصلہ کیا تھا۔ اشر روتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اشر پر آسمان گرا تھا۔ رمیسا صحیح کہہ رہی تھی، وہ یہ سب قبول کر لیتا۔ بابا، اشر بھائی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پہلے تو وہ باہر کے نام سے بھی چڑھتے تھے اور وہ بھی لندن، اور یہ بھی نہیں پتا کب آنا ہے۔ سنبل عظیم سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ نشا پاس بیٹھی سنبل کی شاپنگ دیکھ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے وہ اور احتشام کر کے آئے تھے۔ نشا وہاں سے اٹھ کے آئی تھی۔ نشا، تم چلو میرے ساتھ، اشر بھائی لندن جا رہے ہیں، ان کو ملنے جانا ہے کل۔ میں نے رات کے کھانے کے بعد سنبل نشا کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، لیکن بھابی میں کیا کروں گی جا کر؟ نشا نے بہانہ بنایا تھا، کرنا کچھ نہیں ہے، بس اپنی تیاری کر لینا، ہم کل جائیں گے۔ سنبل نے مسکرا کر اسے دیکھا، نشا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اشر بھائی کہیں عالیہ آپی کی یاد تو نہیں آ رہی جو جانے کی تیاری کر لی ہے؟ سنبل نے آتے ہی اشر کو چھیڑا تھا اور نشا کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایسے ہی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن وہ تو کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ نشا کا دل اجاڑ ہوا تھا، وہ بے دلی سے واپس آئی تھی۔ سنبل نے نشا کی خاموشی کو محسوس کیا تھا، اسے پوچھا بھی تھا، لیکن نشا نے کوئی ہر بات ٹال دیا تھا۔ پری اور راحت کی شادی ہو چکی تھی، وہ دونوں ساتھ خوش تھے۔ اب نشا کے لیے بہت سے رشتے دیکھے تھے، نشا نے ہر رشتے کو انکار کیا تھا۔ نشا بیمار رہنے لگی تھی۔ جب ایک دن سنبل سے سنا کہ اشر واپس آ رہا ہے، اسے گئے 4 سال ہو گئے تھے، سنبل کے 2 بیٹے بھی تھے۔ اس کی خبر سن کر نشا کو کچھ سکون ملا تھا۔ سنبل بھی اس کی حالت سمجھ گئی تھی کہ چاہے وہ 4 سال کیوں رشتوں کو منع کر رہی تھی۔ اشر کے آنے کے بعد سنبل نے عظیم سے نشا اور اشر کے رشتے کی بات کی تھی اور عظیم مان بھی گئے تھے، جبکہ اشر شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عظیم نے اسے منا لیا تھا۔ اشر اور نشا کی شادی ہوئی تھی اور رمیسا کو بھی شادی میں آنا پڑا تھا اور اس نے اسی بہانے اپنے بیٹے کو دلہا بنا دیکھ لیا تھا، جو دل میں اس کے اچھے نصیب کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ولیمے پہ سب گئے تھے۔ رمیسا بھی عظیم کے گھر آئی ہوئی تھی۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر نشا کے کمرے میں اس کا بیگ اٹھانے آئی تھی، اشر واش روم سے نکلا تھا۔ وہ اس کے سامنے نہیں ٹک سکتی تھی۔ رمیسا دور دور سے اسے دیکھتی تھی۔ وہ جانے کو مڑی تھی جب اشر نے رمیسا کے ترسے ہوئے دل کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ ماما، اشر نے بہت مانوسیت سے اس کو پکارا تھا۔ رمیسا کے دل کو کیسا قرار ملا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رمیسا ایک دم مڑی تھی۔ اشر میرا بیٹا۔ رمیسا کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور اسے اپنے گلے لگایا تھا۔ ایک ماں کے طرف سے کلیجے کو ٹھنڈک ملی تھی۔ عظیم اشر کو پکارتا آیا تھا، جب بیٹا سب ویٹ کریں۔ عظیم سامنے کا منظر دیکھ کر چونکا تھا۔ ماں اور بیٹا پہلی بار مل رہے تھے، آنسو سے چہرہ تر تھا۔ بابا، اس دن میں نے آپ دونوں کی باتیں سن لی تھی، بس مجھے تھوڑا وقت چاہیے تھا جو یہاں رہ کر ممکن نہیں تھا، اس لیے لندن چلا گیا تھا۔ رمیسا کو سکون مل گیا تھا، وہ سب کچھ جو اس نے کھویا تھا۔ اشر
کہ ایک لفظ نے اسے اپنی نئی زندگی دے دی تھی اور وہ تینوں سکون والی مسکراہٹ کے ساتھ نیچے آ گئے تھے۔ اشر آج بھی تہجد کے بعد چھت پر آیا تھا، اسے اپنے رب سے بہت سی باتیں کرنی تھی۔ جب نشا سے کمرے میں نہ پا کر چھت پر آئی تھی، نشا اس کے کپ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اشر آپ کمرے میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نشا نے اس کے کندھے پر سر ٹکائے پوچھا تھا۔ تم پہلے بتاؤ، تم نے 4 سال سب رشتوں سے انکار کیوں کیا؟ مجھے سنبل نے بتایا تھا۔ نشا ایک دم چونکی تھی، پھر سکون سے جواب دیتے بولی تھی، کیونکہ آپ میری قسمت میں لکھے ہوئے تھے۔ قسمتوں کا بوجھ بھی کتنا عجیب ہوتا ہے نا، انسان ساری زندگی اس بوجھ کے نیچے ہی گزار دیتا ہے۔ اشر خلا میں گو رہا تھا۔ اللہ پاک نے انسان کا ایک کام کر کے اسے ایک کام کے پیچھے لگا دیا ہے اور نہ قسمت لکھتی ہے، اور بندوں کو کہا ہے کہ اگر کچھ صحیح نہ لگے تو دعا مانگتے رہو میرے آگے، لیکن لگن سے دعا مانگنے میں اس کی قسمت بدل دوں گا۔ نشا نے اس اشر کی بات کا جواب دیا تھا، اور پھر اشر فجر کی نماز پڑھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا، اور نشا اس ہینڈسم بندے کو جس پہ لڑکیاں مرتی ہیں وہ کسی کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی نماز پڑھتا تو ایسے ہی غور سے دیکھتی تھی، کیونکہ اسے مرد نماز پڑھتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ اس ناول پہ میں اپنی رائے ضرور دینا چاہوں گی۔ ناول ٹھیک تھا، اچھی سٹوری تھی، لیکن میں اگر کہوں نا کہ اس ناول میں سب سے زیادہ جس لڑکی کا انسان کا برا ہوا وہ رمیسا ہے، سب سے زیادہ برا ہوا۔ ایک تو اس ناول میں یہ نہیں بتایا کہ اس کے عظیم کے باپ نے جو اتنا غلط کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا، اسے کچھ پچھتاوا ہوا، کوئی ایسی چیز نہیں، کیونکہ رمیسا کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی اسے جو ہے اتنی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ اس کا باپ جو ہے جو بھی تھا، لیکن اس کے باپ کو احساس ہونا چاہیے تھا، جو بھی ہے یہ چیز نہیں دکھائی۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ نہیں دکھانی چاہیے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ جب لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے تو طلاق نہیں ہو سکتی، تو جب عظیم نے اسے طلاق دی تھی تو اس وقت وہ پریگننٹ تھی، کیونکہ اس میں بتایا کہ وہ 3 مہینے سے پریگننٹ تھی۔ چلو یہ انہوں نے بتا دیا، لیکن جب لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ تو پھر تو یہ طلاق ہوئی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی ہوئے، کیونکہ یہ بہت زیادہ، میں نے اس کا مسئلہ پڑھا تھا، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی تو پھر اگر رمیسا نے شادی کر لی تو اس کا دوسرا شوہر، پتہ نہیں، یہ بہت آگے، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ آگے نکل جاتا ہے۔ یہ چیز رائٹر نے اس چیز کو بھی کلیئر نہیں کیا، اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے تھا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ عظیم جو اس سے اتنی محبت کا دعوے دار تھا، اتنی محبت کا دعوے دار تھا، اتنی آسانی سے اس نے اسے چھوڑ دیا۔ مطلب کہ جب میں اس طرح کی سٹوری پڑھتی ہوں نا محبت پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ سچ میں یہ جو محبت ہوتی ہے نا 2-3 دن کی ہی ہوتی ہے بس، اس کے بعد جب کوئی مشکلیں ہوئی بس چھوڑ چھاڑ کے وہ گئے۔ ہر اس ناول میں اگر مجھے کسی پہ ترس آیا تو وہ رمیسا ہے، جس نے اتنا کچھ برداشت کیا تو وہ رمیسا ہے۔ سب کچھ اس نے برداشت کیا، اور اس کے باپ نے جو غلط کیا اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہوا نہیں، کچھ دکھایا نہیں، نہ اسے احساس ہوا۔ پھر پتہ نہیں، لیکن مجھے رمیسا کے لیے بہت برا لگ رہا ہے۔ باقی یہ 2-3 چیزیں میں نے نوٹ کی کہ مجھے یہ چیز لگ رہی ہے، کیونکہ یہ تو بات کنفرم ہے کہ جب لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے تو طلاق تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو آگے والا مسئلہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا جاتا ہے، بہت زیادہ یہ وہ فلاں فلاں فلاں۔ اور دوسری بات کہ عظیم اتنی زیادہ محبت کا دعوے دار تھا اس سے، کیا نام ہے، رمیسا سے، تو اس نے دوسری شادی جب مہرین سے کی تو اتنی جلدی وہ ایڈجسٹ بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، یہ وہ اپنا اپنا، تو کہاں کہ یہ محبت، اگر انسان محبت کہتے ہیں نا کہ محبت جو ہے وہ پہلی بار ہی ہوتی ہے، تو جو دوبارہ ہو بھی گئی ہے لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے کہ انسان کو، لیکن یہ ہے کہ اگر خیر یہ باتیں اگر نکلی تو بہت آگے نکلتے 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 جائیں گی۔ مجھے یہ چیزیں لگی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی، رائٹر کو یہ سب کلیئر کرنا چاہیے تھا۔ باقی آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا ضرور بتائیے گا، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔